السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ناول کا نام ناول کے درمیان میں بتا دیا جائے گا۔ کاش میں اس وقت ماما کی بات مان لیتی تو اس طرح قید نہ ہوتی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا میری ساری زندگی اس قید میں گزر جائے گی؟ اس نے روم کا جائزہ لیا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے نکالو یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز مجھے جانے دو، وہ چلا رہی تھی۔ ماضی: میں تمہیں اس کمپنی سے نکالتا ہوں۔ فائل ٹیبل پر پھینکی۔ سر، فائل تیار تھی، بس لانے میں دیر لگی۔ وجہ بتائی؟ مجھے ایکسکیوز نہیں چاہیے۔ سر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ صالح نے منتیں کی۔ تم جا سکتے ہو۔ اس نے دوسری فائل اٹھائی اور کھڑا ہوا۔ سر پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ وہ رونے لگا۔ مجھے ہر چیز ٹائم پر چاہیے ہوتی ہے، نہ کہ 1 سیکنڈ آگے اور نہ 1 سیکنڈ پیچھے، اور تم 1 پورے منٹ لیٹ ہو۔ پر سر، تم جاتے ہو یا میں دھکے دے کر نکلواؤں؟ وہ دوبارہ کرسی پر براجمان ہوا۔ صالح اداسی سے باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماما، وہ کراچی کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی بولی۔ نہیں بیٹا، اتنی دور نہیں، ہم لوگ سرگودا میں ہیں، اور تم جاب کے لیے کراچی جاؤ گی؟ بالکل نہیں، انہوں نے انکار کیا۔ ماما، فارس بھی تو اسی کمپنی میں کام کرتا ہے، میں اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی رانیہ؟ وہاں تم کتنے دن رہ لو گی؟ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، چاہے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔ ساریہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماما پلیز مان جائے نا۔ اس نے ساریہ بیگم کے گرد ناز سے بازو حمائل کیے۔ ٹھیک ہے، تم شہریار سے پوچھ لینا، اگر تمہیں جانے دیتا ہے تو تم جاؤ، انہوں نے جواب دیا۔ بھائی کو میں خود منا لوں گی۔ وہ خوشی سے کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے یہ لڑکی، میری سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈیڈ، اس نے آفس سے آتے ہی پکارا۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے جو چیز مجھے پسند آ جائے مجھے وقت پر چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ زیاش بیٹا، میں جانتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوئے۔ تو جو کار میں نے کل پسند کی تھی ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ بیٹا، میں نے پوچھا ہے، وہ کہتے بس آ رہی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ ہم گوندل ہیں، ہمیں ویٹ کرنا پسند نہیں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، آپ کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ اب تک ان کا وہ حشر کرتا کہ وہ یاد رکھتے کہ آئندہ ٹائم پر چیز پہنچانی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ شہریار بھائی پلیز مان جائے نا، رانیہ نے شہریار کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ رانیہ، ہمارا خود کا بزنس ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ اس نے لیپ ٹاپ کھولا۔ بھائی پلیز، مجھے شوق ہے اس کمپنی میں کام کرنے کا۔ وہ معصومانہ انداز میں بولی تھی۔ پر ایسے تھوڑی اچھا لگتا ہے، پھپھو کے گھر اتنے دن کیسے رہو گی؟ اس نے رانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی پلیز مان جائے۔ اس نے منہ بنایا۔ اچھا، میں فارس سے بات کرتا ہوں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے یقین ہے آپ کا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ رانیہ روم سے نکلی تھی۔ اگر مجھے میرے ڈیڈ کا خیال نہ ہوتا تو کب سے تم لوگوں کی کمپنی بند کروا دیتا۔ زیاش غصے سے بولا تھا۔ سوری سر، امپلائی نے معذرت کی تھی، مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا۔ 2 دن بعد رانیہ، شہریار نے آواز لگائی۔ جی بھائی۔ وہ روم میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے فارس سے بات کی ہے، اس کمپنی میں 4 دن بعد انٹرویوز ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی؟ کیونکہ وہ انٹرنیشنل کمپنی ہے۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آف کورس بھائی، میں نے اتنی مشکل سے تیاری کی ہے انٹرویو کی۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں کل کی ایمرجنسی سیٹ رکھوا دیتا ہوں ٹرین کی، آگے سے تمہیں فارس پک کر لے گا۔ اس نے موبائل نکالا۔ شکریہ بھائی، میرا خواب پورا کرنے کے لیے۔ رانیہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ اگر ہم تمہارے خواب پورے نہیں کریں گے تو کس کے کریں گے؟ اگر بابا ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ شہریار نے رانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی بھائی۔ رانیہ اداس ہوئی۔ چلو اب اداس مت ہو اور پیکنگ کر لو، کل نکلنا ہے تمہیں، اس نے یاد دلایا۔ جی بھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے روم سے نکلی۔ اگلے دن بھائی، آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں گے پلیز؟ حوریہ سیڑھیاں اترتی ہوئی زیاد سے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں، میں آج خود لیٹ ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ بھیا آپ چھوڑ دیجیے گا، راستے میں ہی تو ہے۔ اس نے بریڈ اٹھایا۔ نہیں حوریہ، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے، مجھے لیٹ جانا پسند نہیں۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور باہر کی طرف لپکا۔ حوریہ بیٹا، جانے دو بھائی کو، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ نجمہ بیگم نے اسے روکا۔ جی موم۔ رانیہ بیٹا، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ میرا بالکل دل نہیں لگے گا تمہارے بغیر۔ ساریہ بیگم اداس ہوئی۔ ماما، میں آپ سے روزانہ فون پر بات کیا کروں گی تو آپ کو میری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ رانیہ نے بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ پر بیٹا پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ اداس ہوئی۔ ماما جانے دیں، اچھا ہے ہمارے گھر میں خاموشی ہوگی۔ شہریار نے رانیہ کو چھیڑا۔ بھائی، رانیہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ اوکے اوکے، مذاق کر رہا تھا، چلو اب کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس کا بیگ پکڑا۔ رانیہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ شہریار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بے فکر ہیں، میں آپ کا مان نہیں توڑوں گی۔ بیگ لیا اور خداحافظ کہتے ہوئے ٹرین میں بیٹھی۔
मिस्टर जावेद, इंटरव्यू की जिम्मेदारी मैं तुम पर लगाता हूँ, याद रहे शिकायत का कोई मौका न मिले। ज़ियाश ने फाइल चेक की थी। जी सर। बेफिक्र रहे, मैं सब देख लूँगा, उसने फाइल ज़ियाश से लेते हुए कहा। और हाँ, उस दिन मैं नहीं आऊँगा ऑफिस, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। उसने पेंसिल घुमाई। जी सर। वो फाइल लिए बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। रानिया को सलाम किया था। वालेकुम सलाम। फारिस के जवाब देने के बाद वो खामोश रही। आ गई मेरी बच्ची। नाजिया ने रानिया के सर पर हाथ फेरा। रानिया ने सलाम दुआ के बाद कुछ बातें की। जाओ मेरी बच्ची, कुछ देर आराम कर लो, थक गई होगी। जी फूफो। वो रूम की तरफ बढ़ी थी। ज़ियाश बेटा, इंटरव्यूज़ की तैयारी हो गई है? हुसैन गोंदल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जी डैड, कंप्लीट है। उसने पानी का गिलास उठाया। कितने वर्कर्स की ज़रूरत है? 5 to 6 डैड। पानी का गिलास नीचे रखा। ठीक है, जाओ तुम आराम करो, कल मीटिंग के लिए भी जाना है। जी डैड। वो उठा और लंबे लंबे डग भरता रूम की तरफ बढ़ा। नेक्स्ट प्लीज़। जावेद इंटरव्यूज़ ले रहा था। अब तक वो 50 से ज़ायद का इंटरव्यू ले चुका था। रानिया अंदर दाखिल हुई। उसका इंटरव्यू लिया गया। वो खुशी खुशी बाहर आई। क्या हुआ रानिया? फारिस ने पूछा था। मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैंने कल से ज्वाइन करना है, उसने एक्साइटेड होते हुए बताया। बहुत मुबारक हो। फारिस ने मुस्कुराते हुए उसे मुबारक दी। घर चलें, अम्मी वेट कर रही होंगी। वो मुख्तसर बोलती फारिस के पीछे चलने लगी। सबने मुबारक दी। शहरयार भाई, अब तो आप मानते हैं ना कि मैं बड़ी काबिल हूँ, वो फ़ोन पर बोली। वो तो मुझे शुरू से ही पता था कि हमारी रानियाँ बहुत काबिल है। वो मुस्कुराया। अच्छा भाई, मैं रखती हूँ, मुझे कल की तैयारी भी करनी है। ठीक है। शहरयार ने फ़ोन काट दिया। रानिया सबके साथ जान पहचान बना रही थी। रानिया, हमारे सर बड़े खड़ूस हैं, जुनैरा बोली थी। नहीं, कल जिन सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था वो तो बहुत अच्छे हैं। रानिया ने फाइल चेक करते हुए कहा। नहीं, वो सर जावेद थे, कल सर ज़ियाश तो आए ही नहीं। और हाँ, अच्छे से फाइल चेक करना, वो एक गलती पर नौकरी से निकाल देते हैं। ओके। वो दोबारा फाइल चेक करने लगी थी। ओह, सर आ गए। वो स्टाइल से चलता हुआ ऑफिस में दाखिल हुआ। ओह, ये तो काफ़ी यंग है, रानिया बोली थी। और काफ़ी हैंडसम भी, जुनैरा मुस्कुराते हुए बोली। मिस रानिया, सर फाइल मांग रहे हैं जो आपको चेक करने के लिए दी थी। शर्जील फाइल्स लेकर आया था, पर मैंने तो अभी सारी चेक ही नहीं की। उसने पूछा। फाइल्स ऐसे ही उसे थमा दी। हाउ डे यू, हमारे ऑफिस में किसकी इतनी हिम्मत हुई कि फाइल चेक किए बिना ही मुझे थमा दी। उसने फाइल टेबल पर फेंकी। सर, न्यू वर्कर है, पर सर उन्होंने फाइल सारी चेक करके दी हैं। शर्जील ने सफाई दी। बुलाओ उसे। वो गुस्से से धाड़ा था। मिस रानिया, आपको सर बुला रहे हैं, शर्जील ने इतला दी। जी। उसे वजह मालूम थी, इसलिए वो चुप रही और ऑफिस की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। मुख्तसर जवाब आया। वो मरे कदमों से अंदर दाखिल हुई। जी सर, डरते हुए बोला। वो फाइल देख रहा था। आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ, पर नज़र फाइल पर ही थी। क्या आपने फाइल्स ध्यान से चेक की थी? सर, अभी आधी चेक हुई थी। वो डरते डरते बोली। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ काम अधूरा नहीं छोड़ा जाता? नज़रें अब भी फाइल पर थीं। सॉरी सर। वो शर्मिंदा हुई। सख्त नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से। उसने दांत पीसते हुए आंखें बंद की, जैसे रानिया ने सॉरी बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मुझे नहीं लगता कि आप। आंखें खोलें। रानिया को देखकर खामोश हुआ। वो सर झुकाए ज़मीन को घूर रही थी। रेशमी दुपट्टा उसके सर से सिरका, लेकिन वो बार बार उसे ठीक कर रही थी। वो उसकी इस अदा पर खामोश हुआ। जल्दी से निगाह फेरी। दोबारा फाइल चेक करें और 5 मिनट बाद मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। जी सर। वो फाइल पकड़ती ऑफिस से बाहर आई। ज़ियाश ने रुमाल से चेहरा साफ किया। ये क्या हो गया था मुझे? क्यों मैंने खुद को रोका उसे इस ऑफिस से निकालने में? ज़ियाश ने गिलास उठाया और एक सांस में ही सारा पानी पी लिया। वो इस वक्त ऐसे पानी पी रहा था जैसे वो कोई दवा हो, और ऐसी दवा जो उसकी तेज़ होती धड़कन ठीक कर सके। रानिया, क्या तुम सच कह रही हो? सर ज़ियाश ने ही तुम्हें दोबारा फाइल चेक करने के लिए दी है। जुनैरा हैरान हुई थी। हाँ जुनैरा, वो सर ज़ियाश ही थे। वो फाइल गौर से चेक कर रही थी। पर सर का आज तक रिकॉर्ड है कि वो किसी को दूसरा मौका नहीं देते, पर आज कैसे? जुनैरा अभी भी हैरान थी। पता नहीं जुनैरा, खुद जाकर पूछ लो सर से। वो फाइल में मगन थी। सर, ये फाइल जो मिस रानिया ने चेक की है। शर्जील फाइल रखकर जाने लगा। रुको। शर्जील को रुका। मुझे उस लड़की के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। फाइल की तरफ देखे देखते कहा। जी सर। वो मुड़ा। वो समझ ना सका किस लड़की के मुतालिक। सर, जिसने ये फाइल चेक की हैं। उसने शर्जील को देखा। सर, मिस रानिया, उसने पूछा। मुख्तसर जवाब आया। यस सर। सारी इन्फॉर्मेशन उसे दी और जाने की इजाज़त चाहिए। सर, मैं जाऊँ? रानिया बेटा, एक कप चाय बना दोगी फारिस के लिए? वो जब भी ऑफिस से आता है चाय ज़रूर पीता है। रानिया फारिस के साथ ही ऑफिस से आती थी। जी फूफो। वो किचन की तरफ बढ़ी। क्या हो गया है ज़ियाश तुम्हें? आईने के सामने खड़े उसने अपनी टाई उतारी। नहीं, तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो जो तुम्हारे भाई ने की, और तुम उसकी सज़ा जानते हो। आईने में खड़ा उसका अक्स बोला। उसने घड़ी उतारी। बेफिक्र हो, मैं भाई वाली गलती नहीं दोहराऊंगा, उसने आईने में खड़े शख्स को जवाब दिया। वो भाई थे। मैं ज़ियाश गोंदल हूँ। वो ज़ियाश जिसने इस दुनिया को पढ़ना सीख लिया। ज़ियाश हर उस इंसान का मिक्सचर है जिसने मोहब्बत की, पर वो अपनी मंजिल पे ना पहुंच सका। वो मुस्कुराया। नहीं मामा, मैं अब बिल्कुल वापस नहीं आ सकती। आपको पता है ये मेरा ख्वाब था और अब मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। अब मुझे काम तो करने दें। उसने फ़ोन पे बात करते मुंह बनाया। रानिया बेटा,
میرا بالکل دل نہیں لگ رہا، ساریہ بیگم اداسی سے بولی۔ پر ماما اب میں ایسے واپس تو نہیں آ سکتی نا؟ ساریہ بیگم خاموش رہی۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، تمہارے بھائی آ گئے ہیں؟ جی ماما۔ اس نے کال کٹ کی۔ مس رانیہ آپ کو سر بلا رہے ہیں، شرجیل نے اسے پیغام دیا۔ مجھے؟ اس نے حیرانگی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی جلدی جائیں، وہ ٹائم کے بہت پابند ہیں۔ جی۔ وہ آفس کی طرف بڑھی۔ میں آئی کم ان سر؟ یس۔ فیس پر ہلکی سی اسمائل تھی۔ پاس پڑی فائل پکڑی۔ بیٹھ جائیے۔ جی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ بیٹھ جائیے اشارے سے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ کھڑا ہوا اور رانیہ کے بالکل پاس آ کر فائل پکڑائی۔ یہ فائل ہے، اسے ری چیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی۔ جی۔ ڈرتے ڈرتے فائل پکڑی اور فوراً اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ زیاش اسے جاتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ فارس آپ کو سر بلا رہے ہیں، شرجیل نے آ کے اسے بولا۔ جی۔ وہ آفس کی طرف بڑھا۔ اندر جانے کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی سر، مجھے ڈیل کرنی ہے۔ ٹیبل پر پین رکھا۔ جی سر۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ڈیل بتائی؟ نہیں سر، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے اور وہ یہاں جاب کرنے آئی ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا تو الزام میرے سر آئے گا۔ سوچ لو، بہت بڑی ڈیل ٹھکرا رہے ہو۔ اور رہی بات الزام کی، ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمارے پلان کے مطابق۔ فارس سوچ میں پڑا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے منظور ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور زیاش مسکرایا۔ رانیہ آج آفس سے چھٹی ہے۔ رانیہ جب فارس کو چائے دینے آئی تو اس نے بتایا۔ پر کیوں؟ میں تو آفس کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں، ویسے اگر تم تیار ہو تو کیوں نہ آج تمہیں کراچی گھما لاؤں، ٹھیک ہے؟ وہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ فارس یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ کیا یہ بھی کوئی گھومنے کی جگہ ہے؟ وہ وہاں تھی جہاں نہ کوئی پرندہ تھا اور نہ کوئی انسان دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ رانیہ یہاں بہت سکون ہے، دیکھو ذرا، آؤ چلو آگے۔ وہ آگے بڑھے۔ ارے واہ فارس، دیکھو کتنی پیاری کرسیاں لگائی ہوئی ہیں کسی نے، جیسے اسپیشل لگائی ہوں ابھی ابھی۔ ترتیب سے پڑی ہوئی 4 کرسیوں کو دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے بولی تھی۔ وہ مختصر بولا۔ اچانک وہاں دھول اڑاتی ایک گاڑی آئی جس میں سے 2 باڈی گارڈز نکلے تھے۔ فارس کو پکڑا۔ کون ہے آپ لوگ؟ چھوڑو فارس کو۔ اس نے فارس کو باڈی گارڈ سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کون ہے آپ لوگ؟ مجھے کیوں پکڑا ہے؟ ہمارے سر بتائیں گے، ان میں سے ایک گارڈ بولا۔ انہوں نے گاڑی کی طرف دیکھا جس میں سے زیاش ہاتھ میں گن لیے بڑے سٹائل سے اترا تھا۔ سر؟ رانیہ حیران ہوئی تھی۔ زیاش رانیہ کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ سر آپ کروا رہے ہیں یہ سب؟ پر کیوں؟ تمہارے لیے رانیہ، وہ مختصر بولا تھا۔ میرے لیے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اپنے بارے میں، مجھے جو بھی چیز پسند آتی ہے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں، اور مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ اب میں تمہیں حاصل کرنے آیا ہوں۔ رانیہ کی آنکھیں بھیگیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں سر، انسان ہوں جسے محبت سے حاصل کیا جاتا ہے، دھمکی سے نہیں۔ اس نے آنسوؤں کا گلا گھونٹا۔ پر میں زیاش گوندل ہوں، جسے جو پسند آ جائے وہ اس کی ہے، صرف اس کی، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا انسان۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ رانیہ نے سوال کیا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس نے بم پھوڑا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ چلائی۔ سوچ لو، تمہارے کزن کی جان اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زیاش نے فارس کو پوائنٹ بنایا۔ چھوڑیے فارس کو، اس نے اسے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو۔ وہ دوبارہ بولا۔ سر پلیز ایسے مت کریں، چھوڑ دیں اسے۔ وہ روتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ زیاش نے کاؤنٹنگ شروع کی۔ 1 2 3۔ سر میں تیار ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ رانیہ مت کرو ایسا، گھر والوں کو کیا جواب دو گی؟ مجھے چھوڑو اور بھاگ جاؤ تم یہاں سے۔ رانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ نکاح ہوا؟ رانیہ دوڑتی ہوئی فارس کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ فارس مسکرایا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اسے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ چلتا ہوا زیاش کے پاس گیا۔ لائیے سر میرا چیک۔ آپ کس چیک کی بات کر رہے ہیں؟ رانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ فارس مسکرایا۔ تمہارے بدلے میں مجھے پیسے بھی تو لینے ہیں اس سب میں نے بھی تو زیاش سر کا پورا ساتھ دیا ہے۔ کیا؟ وہ سکتے میں آ گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ اس نے فارس کا کالر پکڑا۔ اچانک کال آئی۔ شہریار بھائی۔ وہ دیکھ چکی تھی اس سے پہلے کہ رانیہ کچھ بولتی۔ زیاش نے رانیہ کا منہ دبوچا۔ رانیہ نے بہت کوشش کی بولنے کی، لیکن زیاش کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ فارس میری رانیہ سے بات کروا دو، وہ اپنے موبائل سے کال ہی نہیں اٹھا رہی۔ بھائی وہ بھاگ گئی، ہماری نظروں میں دھول جھونک کر بھاگ گئی شہریار بھائی۔ اس بات سے رانیہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی لیکن وہ چیخ چیخ کر سب کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا فارس؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ شہریار غصے سے بولا تھا۔ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ میری بہن ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ تم کسی سے ذکر مت کرنا، اور ہاں تم اسے ڈھونڈنے کے لیے آدمی لگاؤ اور میں بھی آتا ہوں وہاں۔ جی۔ اس نے فون کاٹا۔ وہ چھوٹنے میں کامیاب ہوئی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور فارس سے موبائل کھینچا۔ بھائی میں یہاں ہوں، بھائی کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ پلیز بھائی۔ وہ چلائی لیکن کال کٹ چکی تھی۔ اس نے دوبارہ ملانے کی کوشش کی لیکن فارس نے موبائل چھین لیا۔ فارس
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, देखो प्लीज़ भाई परेशान हो जाएंगे। उसने इल्तजा की। ज़िया सर मैं जा रहा हूँ, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। फारिस प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, फूफो मेरे बारे में पूछेंगी। वो रो दी थी। अम्मी को मैं खुद देख लूँगा। वो गाड़ी में बैठा और रवाना हुआ। फारिस प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। फारिस वो गाड़ी के पीछे भागी थी। फारिस वो चिल्लाई थी। वो नीचे बैठी रो रही थी। चलो रानिया मेरे साथ। ज़ियाश ने उसे खड़ा किया। नहीं मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। उसने अपना हाथ छुड़वाया। चलो। उसने गुस्से से उसका बाजू खींचते हुए गाड़ी में धक्का दिया। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दें। रानिया ने उसके आगे हाथ जोड़े। गाड़ी घर के रास्ते पर रवाना हुई। छोड़े मुझे वरना मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। वो बोलने के साथ गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश भी कर रही थी। ज़ियाश खामोश रहा। ज़ियाश की गाड़ी देखते ही गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला। वो ऐसे उसे गाड़ी से उतारता घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगा। नजमा बेगम ज़ियाश के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान हुई। आंटी प्लीज़ मेरी मदद करें, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो नजमा बेगम को देखते हुए बोली, साथ अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा मॉम, ये मेरी बीवी है। रानिया मॉम लफ्ज़ पर हैरान हुई थी। नजमा बेगम हैरान हुई लेकिन वो खामोश खड़ी रहीं। वो बेबस थीं क्योंकि वो अपना एक बेटा खो चुकी थीं, अब दूसरा नहीं खोना चाहती थीं। आप खामोश क्यों हैं? इन्हें कहे ना मुझे मेरे घर जाने दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। ज़बरदस्ती शादी की है इन्होंने मेरे साथ, उसने रोते हुए इल्तजा की। अभी नजमा बेगम कुछ बोलती कि ज़ियाश रानिया को घसीटता हुआ कमरे की तरफ ले गया। ज़ियाश ने उसे रूम में लाते ही धक्का दिया। आज से तुम यहीं रहोगी, वो ये कहता ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता चला गया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे जाने दे घर, वो चिल्लाई। प्रेजेंट। फारिस अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, शर्म नहीं आई उसे अपने ही कज़न को बेचते हुए। वो हिचकियों से रो दी। शहरयार बेटा रानिया को कब से कॉल कर रही हूँ पर उसका मोबाइल बंद आ रहा है। सारिया बेगम परेशानी से बोली। रानिया भाग गई पर किसके साथ? उसकी सोच टूटी। मामा उसने कहा था कि वो इन दिनों कुछ बिजी है, बस इसलिए फ़ोन बंद कर दिया होगा। उसने झूठ बोला। अच्छा। वो मुड़ी। मामा कल मैं कराची जा रहा हूँ, मुझे वहाँ ज़रूरी काम है। उसने इन्हें आगाह किया। क्या काम है बेटा? मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। नहीं मामा मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसने अपने आंसू छुपाए। ठीक है बेटा, और वहाँ जाके रानिया की क्लास भी लेना, यहाँ तो बड़ा कह रही थी रोज़ाना बात किया करूँगी और अब देखो। जी मामा। वो अपने रूम की तरफ बढ़ा। बेटा खाना खा लो। नजमा बेगम खाना लाई। आंटी प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मुझे यहाँ नहीं रहना। रानिया ने उनसे रिक्वेस्ट की। पर बेटा इस मामले में मैं बेबस हूँ, मैं उसके मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो खुद को नुकसान पहुँचाएगा। उन्होंने खाने की ट्रे बेड पर रखी थी। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। वो कमरे से निकलती गेट की तरफ भागी। बेटा बात सुनो। उन्होंने उसे रोकना चाहा। दरवाज़ा खोलिए, वो गार्ड से बोली थी। नहीं मैम, हमें सर ज़ियाश ने मना किया है, ये गेट उनकी इजाज़त से ही खुलेंगे। देखें दरवाज़ा खोलें वरना। उसने उंगली उठाकर वार्न किया। वरना क्या? पीछे खड़ा ज़ियाश सामने आया। ज़ियाश को देखकर वो एकदम सहमी थी और 2 कदम पीछे हुई थी। बताओ वरना। वो चिल्लाया। वो डर गई। सर प्लीज़ मुझे जाने दें। वो बुरी तरह रो दी। ज़ियाश 2 कदम आगे हुआ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये सर कहना बंद करो, और तुम यहाँ से एक भी कदम मेरी मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकती। सर कहा ना, सर मत पुकारो। वो चिल्लाया। वो डरती हुई नजमा बेगम के पीछे हुई। आंटी आप कहे ना इन्हें। वो अब भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। रुको ज़ियाश, मैं समझाती हूँ इसे। जी मॉम, अच्छे से समझा दें इसे कि ये अब कहीं नहीं जा सकती। नजमा बेगम उसे लेकर अंदर चली गई। देखो रानिया, तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा सकती जब तक ज़ियाश ना चाहे। वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई और रानिया वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। क्या वाकई रानिया ने ऐसा किया? शहरयार ने आईने में खड़े अक्स को देखा जो इस वक्त बिल्कुल बेबस लग रहा था। आज नहीं तो कल मामा को पता चल जाएगा। उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाई। कौन? भाई मैं फारिस हूँ। फारिस, कुछ पता चला रानिया का? वो कैसी है? उसने बेचैनी से पूछा। भाई रानिया के मुतालिक एक बात पता चली है जो सुनकर आपको दुख होगा। अंदर ही अंदर वो मुस्कुराया था। कौन सी बात फारिस? वो भाई जिसके साथ भागी थी उसके साथ शादी कर ली उसने। शहरयार के आंसू निकले। नहीं रानिया, रानिया ऐसा नहीं कर सकती, उसने अटकते हुए कहा। उसने मोबाइल ज़ोर से नीचे फेंका। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और इससे खड़ा होना मुश्किल हो गया था। उसने बेड की साइड को पकड़ा और उससे टेक लगाकर बैठा। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ज़ियाश ने रानिया को सीढ़ियों पर बैठे देख सवाल किया। रानिया ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। वो एकदम खड़ी हुई और ज़ियाश का गिरेबान पकड़ा। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं निभाया जाता और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दें। अब यही तुम्हारा घर है। उसने अपना गिरेबान छुड़वाया। तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरी बीवी हो। जितनी जल्दी तुम मुझे अपना शौहर एक्सेप्ट कर लोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी आंखों में देखते हुए वो गुस्से से चिल्लाई। वो तो वक्त बताएगा मेरी रानी। रानी लफ्ज़ पर जोर दिया और मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ लपका। रानिया गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी।
नजमा बेगम जल्दी से खाना लगाओ। हुसैन साहब ने ऑफिस से आते ही आवाज़ दी। हुरिया भी उसी वक्त कॉलेज से लौटी और फ्रेश होने अपने रूम की तरफ बढ़ी। जी आप मेरी बात सुनिए, उनसे बैग लेते हुए वो बोली थी। बाद में सुनता हूँ कहते वो रूम की तरफ बढ़ गए। सब खाने की टेबल पर बैठे। ज़याश और रानिया भी खाने के लिए आए। मुझे नहीं खाना, छोड़िए मुझे। हुसैन गोंदल के साथ साथ हुरिया भी हैरान हुई थी। हुसैन साहब कुर्सी से खड़े हुए और हैरानगी से ज़याश और रानिया को देखा था। बाबा ये मेरी बीवी है, मैंने इससे शादी कर ली है। वो बेखौफी से बोला। व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो ज़याश? एक दिन में शादी कौन करता है? और अगर पसंद करते थे तो मुझे बताते, हम पूरे रस्म व रवाज से तुम्हारी शादी करवाते। नहीं अंकल, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है। रानिया जल्दी से बोली। क्या ज़याश, क्या सच में तुमने ऐसा किया? और इसके घर वाले कैसे माने? उन्होंने रानिया की तरफ देखा। बाबा इसके घर वालों को नहीं पता। क्या कह रहे हो ज़याश, तुम पागल हो? चलो अभी इसे उसके घर छोड़ के आओ, उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। रानिया की तरफ इशारा किया। नहीं बाबा, अब ये कहीं नहीं जा सकती। मैंने इससे निकाह करने के पैसे दिए हैं इसके कज़न को। उन्होंने ज़ोर से ज़याश के मुंह पर थप्पड़ मारा था। ज़याश तुम्हें शर्म नहीं आई? आखिर मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब करने से पहले ये तो सोच लेते कि तुम्हारे घर में भी एक बहन है। ज़याश मुंह पर हाथ रखे सुन रहा था। हम लोग उनके घर वालों से बात करके भी तो तुम्हारी शादी इस लड़की से करवा सकते थे ना, तो ऐसा क्यों किया? वो मज़ीद गुस्से में आए। जिस तरह आपने जिनास के लिए जरीसा गुल का हाथ मांगा था तो क्या वो मान गए थे? सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। हुसैन साहब एकदम खामोश हुए। जिनास नाम पर रानिया हैरान हुई। वो वहाँ इनके अलावा कोई तीसरा मर्द नहीं था। क्या हुआ डैड, आप खामोश क्यों हो गए? आप जानते हैं ना क्या अंजाम हुआ था उनका? उसने पास परी छुरी उठाई। अगर आपने रानिया को इस घर से जाने में मदद की तो मैं अपनी जान ले लूँगा। उसने छुरी कलाई पर रखते हुए धमकी दी थी। रानिया सिर्फ मेरी है, मेरी मर्जी के बगैर ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसने सुर्ख आंखों से गोंदल को देखा। वो खामोश तमाशाई बनी देख रही थी। फिर मेरा भी वही अंजाम होगा जो जिनास भाई का हुआ था। उसका लहजा सख्त हुआ। बेटा प्लीज़ नाइफ नीचे करो। हम कुछ नहीं करेंगे, नजमा बेगम परेशानी से बोली थी। नाइफ नीचे करो, नहीं करेंगे हम मदद, हुसैन गोंदल ने परेशानी से कहा था। ज़याश ने छुरी नीचे रखी। ये क्या कह रहे हैं अंकल? अभी तो आपने कहा था मेरी मदद करने को। अंकल प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। वो हुसैन गोंदल के पाँव में गिरकर रोने लगी और हुसैन गोंदल ने उसे ऊपर उठाया। बेटा मैं मजबूर हूँ, और रुख मोड़ गए। आप सब एक जैसे हैं, पत्थर दिल, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आप लोगों को। रोते हुए वो बोली और भागते हुए दोबारा रूम में चली गई। प्लीज़ अल्लाह जी मेरी मदद करें, यहाँ सब लोग पत्थर से बने हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब आप ही मेरा सहारा हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें। वो रोते हुए अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी। आज ज़िंदगी में पहली बार डैड ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने गुस्से से गिलास ज़मीन पे मारा था। कुछ भी हो जाए, मैं अब रानी को कभी दूर नहीं करूँगा, खुद से, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझसे कोई नहीं छीन सकता मेरी रानी को। वो टेरेस पर टहलने लगा। रानिया उठो, कौन है? वो एकदम डरकर उठ बैठी। ज़याश पीछे हुआ। जल्दी से रेडी हो जाओ, सब लोग नाश्ते पर वेट कर रहे होंगे हमारा। मुझे नहीं करना नाश्ता। उसने टेढ़ी आंख से उसे देखा। मैंने पूछा नहीं, ऑर्डर दिया है। उसने अबरू उचकाए। कहा ना मुझे नहीं करना नाश्ता। वो ज़ोर से चिल्लाई। वो उसके पास बैठा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर आओ, वरना मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। रानिया ने गुस्से से उसे जाते देखा। बेदिली से उठी, अलमारी से कपड़े लिए और बाथरूम में घुस गई। मामा मैं कराची फ़्लाइट के ज़रिए जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊँगा, शहरयार ने बैग उठाते हुए कहा। ठीक है बेटा, खैर से जाना और रानिया से मेरी बात करवा देना। कल से उससे बात नहीं हुई ना तो दिल घबरा रहा है मेरा। वो उदास हुई। ठीक है मॉम, मैं चलता हूँ, दुआ कीजिएगा मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाब रहूँ। माँ के गले लगते उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने जल्दी से आंसू साफ किए। वाह रानिया भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। हुरिया रानिया को आते देखकर बोली। ज़याश ने मुड़कर देखा। वो वाइट कपड़ों के साथ ऑरेंज दुपट्टा लिए वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। वो खामोशी से आकर कुर्सी पर बैठी। हुसैन गोंदल ने खामोश नज़रों से रानिया को देखा। इन्हें अपने बेटे पर बहुत अफसोस हुआ था। वो रानिया से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। आप मुझे इस एड्रेस पर ले चलें प्लीज़। कराची पहुँचते ही शहरयार ने टैक्सी वाले को एड्रेस समझाया। जी सर। टैक्सी वाले ने उसे पते पर पहुँचाया था। अब मुझे अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकलना होगा। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। कहीं तुम यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं बना रही? ज़याश की आवाज़ पर उसकी सोच टूटी। अगर बना रही हूँ तो भूल जाओ, ये नामुमकिन है। कल निकल कर तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से। उसकी आंखों में देखते हुए उसने सोचा और खामोशी से कमरे की तरफ लपकी। सर आप गलत जगह आ गए हैं, ये हमारा घर है, मालिक मकान ने उसे कहा। यहाँ तो फारिस लोग रहते थे। शहरयार ने हैरानी से पूछा। जी सर, पर अभी 2 दिन पहले वो ये घर हमें सेल कर गए हैं। माफ़ कीजिएगा, क्या आप बता सकते हैं वो लोग कहाँ गए हैं? नहीं सर, मैं नहीं जानता, शुक्रिया। वो वापस मुड़ा। अगर फारिस लोग यहाँ नहीं हैं तो कहाँ चले गए वो लोग? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने दरवाज़ा नॉक किया। जी बेटा आएँ।
رانیہ کو دیکھ کر حسین صاحب نے فائل ایک سائڈ پر کی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ نادان ہے، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ اداس ہوئے۔ نہیں انکل، آپ کی کوئی غلطی نہیں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ سر زیاش نے میرے گھر والوں سے جھوٹ بولا، میں اپنی فیملی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ سر میری فیملی سر کے جھوٹ کو لے کر پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، سر پلیز میری مدد کریں یہاں سے نکلنے میں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میں کیسے؟ سر پلیز، مجھے یقین ہے کہ آپ ہی مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ بیٹا، وہ خود کو نقصان پہنچائے گا، جس طرح آپ پریشان ہیں بالکل اسی طرح میرا بھائی پریشان ہو رہا ہوگا۔ اور سر، میں تو ہوں بھی ایک لڑکی جس کی ایک بار عزت چکنا چور ہو جائے وہ دوبارہ نہیں سمٹتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کروں گا تمہاری مدد۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ شکریہ سر۔ اس نے گالوں پر آتے ہوئے آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ یہ پھپھو لوگ کہاں چلے گئے؟ اور فارس کا فون بھی بند ہے۔ شاید یار ایک کیفے میں بیٹھا پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ یہی ہے وہ گاڑی جو حسین انکل لے کر جائیں گے۔ بڑے سے دوپٹے میں خود کو چھپائے وہ گاڑی ڈھونڈ رہی تھی جو حسین صاحب نے اسے بتائی تھی۔ وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر چھپ گئی۔ ہیلو، زیاش نے کال اٹھائی۔ سر، آپ میٹنگ کے لیے نہیں پہنچے؟ شرجیل نے آگاہ کیا۔ میں پہنچتا ہوں۔ کال کٹ کی اور باہر کی طرف لپکا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور میٹنگ کے لیے کیفے پہنچا۔ گاڑی کہاں ہے؟ حسین صاحب گارڈز پر چلائے۔ سر، وہ زیاش سر لے گئے۔ اس نے نگاہ نیچے کیے بتایا۔ واٹ؟ وہ کار مجھے لے کر جانی تھی، تمہیں آگاہ کیا تھا نا؟ وہ غصے سے بولے۔ سر، زیاش سر جلدی سے لے کر چلے گئے، مجھے موقع نہیں دیا بولنے کا۔ اچھا تم جاؤ۔ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس میں رانیہ ہے، اگر وہ پکڑی گئی تو بہت برا ہوگا۔ زیاش سر، یہ اس گاڑی میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے نیچے جھکی۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو؟ وہ مزید نیچے ہوئی۔ زیاش جلدی سے گاڑی سے نکلا اور کیفے کی طرف بڑھا۔ رانیہ آرام سے گاڑی سے نکلی۔ ریشمی دوپٹہ گاڑی میں پھنسا، لیکن وہ دھیان نہ دے پائی کہ وہ بڑے سے دوپٹے میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کراچی کے بارے میں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ میرا موبائل لگتا گاڑی میں بھول آیا ہوں۔ وہ اٹھا اور دوبارہ گاڑی کی طرف لپکا۔ رانیہ آگے بڑھی۔ زیاش نے موبائل اٹھایا تو نظر گاڑی سے اٹکے ہوئے دوپٹے پر پڑی۔ اس نے دوپٹہ نکالا۔ یہ دوپٹہ؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو رانی کا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس کا مطلب وہ یہاں ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے دوپٹے کو زور سے مسلا۔ وہ ادھر ادھر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا۔ بھائی، اس نے شہریار کو ڈرائیور کے پاس کھڑے دیکھا۔ مجھے پتا تھا بھائی، فارس کی بات پر یقین نہیں آئے گا، وہ مجھے ڈھونڈنے آئیں گے۔ رانیہ کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ بھائی، اس نے آواز لگائی۔ شہریار ہجوم ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکا۔ کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ آپ؟ وہ زیاش کو دیکھ کر سہمی۔ زیاش نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم کیا سمجھی تھی مجھے دھوکہ دینا اتنا آسان ہے؟ اس نے رانیہ کی کلائی کو مروڑا۔ دیکھیں، مجھے جانے دے، میرا بھائی ادھر ہی ہے، وہ ضرور مجھے یہاں ڈھونڈنے آئے ہوں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر سے نکلنے کی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ گھر چلو ایک بار، پھر بتاتا ہوں، وہ غصے سے بولا۔ چھوڑیں، مجھے جانے دیں، میرا بھائی ڈھونڈ رہا ہے مجھے۔ بھائی، اس نے آواز دی، لیکن وہ ہجوم میں سن نہ سکا۔ وہ اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہ گئی۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ وہ اس وقت اس قدر غصے میں تھا کہ اگر رانیہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کا قتل کر دیتا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، مجھے میرے گھر جانا ہے بس۔ وہ غصے سے بولی۔ اتنی آسانی سے تو تم یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ کس نے ہیلپ کی تمہاری؟ وہ سرخ انگارہ آنکھیں گھر والوں پر گاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، کسی نے نہیں کی مدد، میں خود بھاگی تھی۔ جھوٹ، صاف جھوٹ۔ وہ دھیمی مسکراہٹ سے بولا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج وہ گاڑی باہر جائے گی؟ کیونکہ آج تو کسی کو باہر نہیں جانا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے آنکھیں جھکائیں۔ وہ خاموش رہی۔ کیا ہوا؟ اب چپ کیوں ہو گئی؟ اس نے اس کا منہ دبوچا۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے زیاش کی کلائی پکڑی۔ زیاش، چھوڑو اسے۔ حسین صاحب آگے بڑھے اور رانیہ کو اس سے دور کیا۔ بابا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ مجھے سچ جاننے دیں پہلے۔ وہ مچلا تھا۔ زیاش، جاؤ یہاں سے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن ایک بات اسے اچھے سے سمجھا دیں کہ مجھے دھوکہ دینے کے متعلق سوچے بھی نہ۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے بولا اور سیڑھیاں پھلانگتا اپنے روم میں چلا گیا۔ سر، یہ لیں آپ کے روم کی چابی۔ ہوٹل مینیجر نے روم کی چابی شہریار کی طرف بڑھائی۔ تھینکس۔ چابی لے کر وہ روم کی طرف بڑھا۔ کیوں کر رہی ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ وہ ٹیرس پہ کھڑا سوچ رہا تھا۔ میں جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اتنا ہی مجھ سے دور جا رہی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے وہ میری ہے اور میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ شہریار بیٹا، اب تو رانیہ سے بات کروا دو۔ ساریہ بیگم اداس ہوئیں۔ ماما، وہ سو گئی ہے، اس نے آنکھیں بند کی۔ اچھا، جب اٹھے گی تو لازمی میری بات کروانا۔ انہوں نے التجا کی۔ جی ماما۔ فون کٹ گیا۔ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں رانیہ کو؟ مجھے تو ابھی تک فارس والوں کا ایڈریس نہیں مل رہا۔ اب پتہ نہیں کون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ فارس ہے کہاں؟ اس نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ مجھے یقین تھا کہ بھائی مجھے ڈھونڈنے ضرور آئیں گے، اب بس جلدی سے وہ یہاں تک پہنچ جائے۔ رانیہ نے خوشی سے آنسو صاف کیے۔ اب وہ مطمئن تھی۔ مجھے رانیہ سے بات کرنا ہوگی۔ وہ سیڑھیاں اترتا روم کی طرف بڑھا۔ رانیہ، اس نے دروازہ کھولا۔ آگے اندھیرا اور خاموشی دیکھ کر اس نے قدم آہستہ کیے اور بیڈ کے پاس جا کر رکا۔ وہ پرسکون سوئی ہوئی تھی۔ زیاش کے چہرے پر سمائل آئی۔ وہ اپنا سارا غصہ بھول چکا تھا۔
اس ڈر سے کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے وہ جلدی سے اٹھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ آج رانیہ کو سکون سے سوتے دیکھ وہ خود بھی پرسکون ہو گیا تھا، وہ بھی جلد نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ یہ موبائل کس کا ہے؟ وہ سو کر اٹھی تو نظر ٹیبل پر پڑے موبائل پر پڑی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کال ملائی۔ زیاش بیٹا کیا ہوا؟ جلدی کیوں آ گئے؟ موم موبائل روم میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا روم کی طرف بڑھا۔ بھائی پلیز کال اٹھائیں۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، اتنے میں اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کی اور موبائل نیچے رکھا۔ وہ روم میں داخل ہوا، سامنے کھڑی رانیہ کو دیکھ کر اسے شک ہوا۔ اس نے ایک نظر اسے اور ایک نظر موبائل کو دیکھا۔ وہ اسے اگنور کرتی الماری کی طرف بڑھی۔ کسے کال کی تھی؟ موبائل اٹھاتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے اس کا ہاتھ رکا۔ کسی کو نہیں، وہ کہہ کر دوبارہ کپڑے نکالنے لگی۔ ویسے جو بھی ہے میری رانی جھوٹ بہت بولتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میرا نام رانیہ ہے، رانی نہیں۔ غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ پر میرے لیے تو میری رانی ہو۔ پیار سے اس کا چہرہ چھونا چاہا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دور رہیے مجھ سے، انگلی دکھا کر غصے سے وارن کرتے ہوئے تیزی سے واش روم چلی گئی۔ وہ مسکرایا اور آفس کی طرف بڑھا۔ سر، ایک لڑکا مس رانیہ کے متعلق پوچھ رہا ہے، آفس ممبر سے، شرجیل نے آگاہ کیا۔ زیاش فائل دیکھتے ہوئے رکا۔ کون ہے وہ؟ سر کہہ رہا ہے اس کا بھائی ہوں، پر سر وہ ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے جبکہ مس رانیہ تو کتنے دن سے آفس نہیں آئیں؟ اسے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ سر ہمیں لگا وہ بتانے آیا ہوگا کہ مس رانیہ کیوں نہیں آئیں، پر سر وہ الٹا ہم سے مس رانیہ کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ نہیں ہے تو آپ الاؤ تمہیں آگاہ کیا تھا نا کہ یہاں باہر کے لوگ الاؤ نہیں ہیں، تو آپ نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ اس نے غصے سے فائل پھینکی۔ سوری سر، وہ شرمندہ ہوا۔ سخت نفرت ہے مجھے اس لفظ سے، وہ غصے سے چلایا۔ جاؤ اور اسے ہمارے آفس سے نکالو۔ جی سر۔ زیاش نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اگر اسے رانیہ کا پتہ چل گیا تو وہ اسے مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور لے جائے گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میری رانیہ کو مجھ سے چھین سکے، اس کے گھر والے بھی نہیں۔ سر اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، ہم آپ کو مس رانیہ کے متعلق اور کچھ نہیں بتا سکتے، شرجیل نے آرام سے کہا۔ پر مجھے رانیہ کی فائل دیکھنی ہے جو آپ کو سبمٹ کروائی تھی، پلیز، شہریار نے ریکویسٹ کی تھی۔ سوری سر، ہمیں وہ الاؤ نہیں ہے، پر آپ مجھے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ فارس نے اپنے گھر کا ایڈریس کون سا دیا تھا آپ لوگوں کو؟ جی سر، شرجیل نے ایڈریس بتایا۔ پر یہ تو وہی ہے جو میرے پاس تھا، اس نے سوچا اور شکریہ کہتا باہر آ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ واش روم سے نکلی تو اسے دیکھ کر بولی۔ کیا مطلب؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب اس کمرے میں آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ پر یہ میرا کمرہ بھی ہے، اس نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں رہوں تو آپ روم سے چلے جائیں۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ نہیں جاؤں گا، کیا کر لو گی؟ اس نے ٹیک چھوڑی۔ میں وہ کھڑا ہوتے اس کے قریب ہوا۔ میں چلاؤں گی، وہ پیچھے ہوئی۔ چلو دی اجازت، چلاؤ۔ وہ اور قریب ہوا۔ میں سچ میں چلاؤں گی، وہ دیوار سے لگی۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، اس کی خوفزدہ ہونے کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ رونے لگی۔ زیاش نے رانیہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں چیخ رہی تھی، میں بے بس لڑکی ہوں، اگر آپ نے آج میرے ساتھ کچھ کیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ زیاش نے نگاہیں نیچے کی اور زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ وہ رانیہ کی آنکھوں میں سمٹی باتوں کا جواب خود کو نقصان پہنچا کر دے رہا تھا۔ وہ ایک دم باہر کی طرف بڑھا۔ رانیہ روتے ہوئے نیچے بیٹھی۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اسے چھو بھی نہیں پا رہا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ غصے سے ٹیرس پر ٹہلنے لگا۔ چلو میرے ساتھ۔ زیاش نے رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ اس نے سمندر کنارے گاڑی روکی، اسے اتارا، وہاں صرف سمندر کی لہروں کا شور تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے رانیہ کی طرف دیکھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ رانیہ نے ہاتھ باندھے۔ رانی، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھینے، تمہارے گھر والے بھی نہیں۔ زیاش نے اس کے بالکل پاس آ کر اس کے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ رانیہ پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ رانیہ آواز پر وہ متوجہ ہوئی اور مڑ کر دیکھا۔ بھائی، بھائی! زیاش کو جھٹکا لگا، اس کے دل میں ڈر بیٹھا۔ بھائی آپ آ گئے؟ شہریار کے گلے لگے، وہ رونے لگی تھی۔ شہریار نے اسے خود سے دور کیا۔ مجھے لگا تم یہاں کسی مصیبت میں ہو، مجھے لگا فارس نے مجھے جو کہا وہ جھوٹ ہے، کیونکہ مجھے تم پر بہت بھروسہ تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ بھائی! اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بھائی، فارس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ رونے لگی۔ بس کرو رانیہ اب، اور کتنا جھوٹ بولو گی؟ وہ چلایا۔ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے صفائی دینا چاہی۔ اگر میں غلط ہوں تو بتاؤ کون ہے یہ جو تمہارے اتنا قریب کھڑا ہے؟ اس نے زیاش کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی آپ میری بات تو سنیے، کیا یہ وہی لڑکا ہے جس سے تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے زیاش کی طرف دیکھا۔ رانیہ حیران ہوئی۔ بتاؤ رانیہ؟ شہریار چلایا۔ ہاں یہ وہی ہے، پر بھائی یہ شادی… بس رانیہ ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں اب اور جھوٹ نہیں سن سکتا۔ رانیہ تمہیں یہ سب کرتے ہوئے ہمارا خیال نہیں آیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھائی میری بات تو سن لے۔ وہ رونے لگی۔ کچھ نہیں سننا مجھے۔ رانیہ مر چکی ہو آج سے تم ہمارے لیے۔ بھائی زبردستی شادی کی ہے انہوں نے میرے ساتھ، وہ چلائی۔ شہریار نے سرخ آنکھوں سے زیاش کو دیکھا تھا، وہ خاموش مطمئن کھڑا تھا۔
شہریار اس کی طرف بڑھا، زیاش کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کوئی بھی لڑکا کبھی بھی کسی لڑکی سے تب تک زبردستی نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ خود نہ چاہے۔ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میری کوئی مرضی شامل نہیں ہے اس میں۔ وہ شہریار کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ بس میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا رانیہ، یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے، تم ہمیں بھول جاؤ۔ امید ہے کہ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے، اور بھول جاؤ کہ تمہارے کوئی گھر والے بھی تھے۔ بھائی آپ کو میرے پہ یقین نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ رانیہ جس طرح تم دونوں کھڑے تھے نا، اگر کوئی انجان بھی ہوتا تو وہ یہ نہ کہتا کہ ان کی زبردستی شادی ہوئی ہے۔ بھائی اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ جا رہا ہوں میں۔ رانیہ خاموش رہی۔ جب اپنا ہی یقین نہ کرے تو پھر ہزاروں صفائیاں دے لو، وہ کبھی بھی آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ وہ شہریار کو آنسو بھری آنکھوں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر زیاش کا کالر پکڑا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ سرخ آنکھیں بند ہوتے محسوس ہوئی تھیں۔ رانیہ کیا ہوا؟ زیاش نے رانیہ کا گال تھپ تھپایا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اسے جلدی سے اٹھایا اور لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ انہیں ویکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، ان کی خوراک کا دھیان رکھیں، پروفیشنل انداز میں ڈاکٹر کہتے وہاں سے چلا گیا۔ بھائی میرا یقین کریں، بے ہوشی کی حالت میں رانیہ بار بار یہی بات دہرا رہی تھی۔ زیاش پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ہاسپٹل سے گھر لے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ روم میں آیا۔ یہ کہاں گئی؟ پورے گھر میں ڈھونڈتے وہ لان میں آیا، وہاں خاموش کھڑی تھی۔ تم یہاں ہو؟ آپ کو کیا لگا بھاگ گئی؟ آپ نے کوئی وجہ ہی نہیں چھوڑی یہاں سے بھاگنے کی۔ وہ خاموش رہا۔ اب چپ کیوں ہے؟ کیا ملا آپ کو مجھے برباد کر کے؟ آنسو نکلا۔ کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے، کوئی یقین نہیں کر رہا مجھ پہ، صرف آپ کی وجہ سے۔ اس نے زیاش کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے روم کی طرف بڑھی اور زیاش خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ شہریار بیٹا آپ اتنی جلدی واپس آ گئے، اور رانیہ اسے نہیں لائے ساتھ؟ انہوں نے پیچھے دیکھا۔ ماما اب وہ کبھی نہیں آئے گی اس گھر میں۔ کیا مطلب شہریار؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شہریار انہیں سب بتاتا چلا گیا جو فارس نے بتایا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم شہریار، رانیہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، فارس جھوٹ بول رہا ہے، وہ چلائیں تھی۔ ماما میں بھی یقین نہ کرتا اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ شہریار نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تمہیں پہلے سے پتا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑا۔ ماما میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے انہیں گلے لگایا۔ میں نے رانیہ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کیا تھا ماما، پر اس نے میرے بھروسے کو چکنا چور کر دیا۔ رانیہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ شہریار کے گلے لگے وہ رو رہی تھیں۔ آپ نے میرے بھائی سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ زیاش کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کون سا جھوٹ؟ وہ انجان بنا۔ یہی کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ اس نے گلاس میں پانی ڈالا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے خریدا ہے، وہ آرام سے بولی۔ زیاش نے غصے سے گلاس زمین پر مارا اور کھڑا ہوا۔ آج تو یہ بات کہہ دی تم نے، اگر آئندہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج وہ زیاش سے نہیں ڈری تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جان سے مارنے کو دل کر رہا ہے؟ بالکل نہیں، آپ تو مجھے زندہ چاہیے۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اوہ پر وہ کیوں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرے بھائی کو سچ کون بتائے گا؟ اسی لیے میرے لیے آپ کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ میرا یقین کرے گا؟ اس نے تو تمہارا یقین نہیں کیا تھا۔ سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹا۔ رانیہ سوچ میں ڈوبتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رانیہ کہاں ہے؟ وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا۔ میں نے انہیں ٹیرس پر جاتے ہوئے دیکھا تھا بھائی۔ حوریہ بولی۔ واٹ؟ روکا کیوں نہیں اسے؟ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ میرا یقین کرے گا؟ اس نے تو تمہارا یقین نہیں کیا تھا۔ رانیہ ٹیرس پر کھڑی زیاش کی باتیں سوچ رہی تھی۔ رانی تم ٹھیک ہو؟ اس نے رانیہ کو خود میں سمایا اور رانیہ نے اسے خود سے دور کیا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، ڈر چہرے پر صاف نمایاں تھا۔ رانیہ خود کو دیکھتے پایا تو اس کے تیور بدلے۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔ اس نے منہ پھیرا۔ تم پر صرف میری مرضی چلے گی۔ اس نے رانیہ کے بازو دبوچتے ہوئے چہرہ اپنی سائڈ کیا۔ اور آئندہ تم مجھے ٹیرس پہ نظر نہ آؤ۔ کیوں؟ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، چلو نیچے۔ اسے زبردستی نیچے لے آیا۔ وہ غصے سے صوفے پر بیٹھی۔ کھانا کھایا؟ زیاش نے پوچھا۔ نہیں۔ غصیلی نظر زیاش پر ڈالی۔ وہ اٹھا اور کچن سے کھانے کی ٹرے لے کر آیا۔ اٹھو اور کھانا کھاؤ، کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ رانیہ کو بھوک لگی تھی اس لیے وہ بغیر کوئی بحث کیے خاموشی سے کھانے لگی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ کھانا کھا چکی تھی۔ یہ لو میڈیسن، اس کی طرف بڑھائی۔ میڈیسن؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں مجھے نہیں کھانی، الرجی ہے مجھے میڈیسن سے۔ میڈیسن سے کس کو الرجی ہوتی ہے؟ چلو جلدی سے لو ورنہ زبردستی کھلاؤں گا۔ وہ ٹیڑھے منہ بناتے ہوئے کھانے لگی۔ زیاش اس کی اس ادا پر مسکرایا۔ سچ میں تم میری رانی ہی رہو گی، میری بے وقوف رانی۔ اس نے غصیلی نظر زیاش پر ڈالی۔ میرا نام رانیہ ہے۔ ہاں جانتا ہوں کہ تم رانیہ ہو، رانی نہیں۔ اس نے بات مکمل کی۔ وہ اس پر غصیلی نظر ڈالتے ہوئے صوفے پر لیٹ گئی اور خود کو اچھی طرح کور کیا۔ زیاش مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ بے وقوف، وہ مسکرایا تھا۔
شہریار کروٹیں بدل رہا تھا۔ میری بہن مجھے دھوکہ دے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا میں کبھی اسے وہاں نہ بھیجتا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ زیاش کو نیند میں کسی کا ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ رانیہ تھی جو نیند میں پانی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کہاں ہے پانی؟ وہ نیند میں بڑبڑائی۔ زیاش نے پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے پکڑایا، اور رانیہ نے پانی پیا اور بیڈ پر اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ زیاش نے گلاس ٹیبل پر رکھا، اسے اس طرح لیٹے دیکھ مسکرایا۔ پاگل! اسے سیدھا کر کے لٹایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا کیونکہ اسے عادت نہیں تھی صوفے پر لیٹنے کی۔ میں بیڈ پر کیسے آئی؟ رانیہ اٹھتے ہی حیران ہوئی۔ اتنے میں زیاش شاور لے کر نکلا۔ میں بیڈ پر کیسے آئی؟ رانیہ غصے سے بولتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تمہیں نہیں پتا کیا رات کو کیا ہوا؟ اس نے اسے تنگ کیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلائی۔ تم سچ میں بھول گئی؟ وہ مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں یاد کیا ہوا تھا، آپ مجھے بتائیں۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آدھی رات کو تم نے میرے چہرے کو چھوا۔ وہ رکا تھا۔ کیا میں نے ایسا کیا؟ پر کیوں؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا؟ پھر وہی ہوا جو ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے۔ وہ شرارت سے بولا۔ دیکھیے مجھے سچ بتائیے، کیا ہوا تھا رات کو؟ وہ وارننگ کے انداز میں بولی۔ تم نے… وہ رکا، پانی مانگا اور پانی پی کر وہیں لیٹ گئی۔ وہ ٹائی باندھنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیوں؟ تم کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ بالکل نہیں۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ ویسے نیند میں چلتی تو تم بہت کیوٹ لگتی ہو میری بیوقوف رانی۔ آپ… اس نے انگلی دکھائی، پھر پیر پٹکتے ہوئے روم سے نکلی۔ اپنے پیچھے اسے بلند کہکے کی آواز آئی۔ میرا بیٹا آج کتنے سالوں بعد مسکرایا ہے۔ زیاش کی موم باہر کھڑے مسکرائی تھیں۔ یہ سب رانیہ کی وجہ سے ہے، خدا ان کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ یہ کہتے وہاں سے چلی گئیں۔ ارے بھابھی آپ آئیے نا، حوریہ نے رانیہ کو روم کے دروازے میں کھڑے دیکھ تو اندر بلایا۔ وہ… مجھے تمہاری مدد چاہیے تھی۔ وہ ہچکچائی۔ کیسی مدد بھابھی؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے اپنا فون دو گی؟ مجھے بس ایک کال کرنی ہے۔ اگر موبائل دوں گی تو بھائی غصہ ہوں گے، کیا کروں؟ وہ سوچ میں پڑی۔ کیا ہوا؟ رانیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں بھابھی، یہ نے… حوریہ نے موبائل نکال کر دیا۔ رانیہ نے جلدی سے کال ملائی۔ ہیلو کون؟ ماما میں رانیہ۔ وہ رونے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ کون رانیہ؟ دل پر پتھر رکھا۔ میں کسی رانیہ کو نہیں جانتی۔ ماما پلیز میری بات سنیے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا آپ سب سوچ رہے ہیں۔ اس نے صفائی دینا چاہی۔ آپ نے غلط جگہ کال ملائی ہے، ہماری ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی مر چکی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے کال کاٹی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما پلیز… اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن کال کٹ چکی تھی۔ وہ فون حوریہ کو دیا اور باہر کی طرف لپکی۔ کیا اب میں ساری زندگی یہاں ہی رہوں گی؟ ماما بھی یقین نہیں کر رہی۔ اب میرا لان میں بیٹھی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ رانیہ بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ رانیہ نے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں بیٹا، اگر میں آپ سے کچھ کہوں گی تو آپ برا تو نہیں مانو گی؟ موم اس کے پاس بیٹھی، وہ خاموش رہی۔ بیٹا میرا زیاش اتنا برا نہیں جتنا آپ اسے سمجھتی ہو، وہ اندر سے بہت نازک ہے۔ وہ اداس سی ہوئی۔ رانیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ حالات ایسے بن گئے جنہوں نے زیاش کو سخت بنا دیا، پر اندر سے وہ ایک نازک پھول کی طرح ہے۔ بیٹا اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی ہے، اس کا مان نہ توڑنا ورنہ وہ پھول پتیوں کی طرح بکھر جائے گا۔ وہ اداسی سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہاں سے چلی گئی۔ ماما میں آفس جا رہا ہوں، شہریار نے ماں کو آگاہ کیا۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ ماما اس نے دوبارہ پکارا۔ وہ مختصر بولی۔ ماما پلیز بھول جائیں اسے۔ وہ رانیہ کا نام لیے بغیر بولا تھا۔ بیٹیوں کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے آنسو صاف کیے۔ پر ماما اس نے ہمارا بھروسہ توڑا ہے، تم جاؤ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے بات بدلی۔ وہ شہریار کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ جی ماما۔ وہ باہر کی طرف لپکا۔ سر فائلز… شرجیل فائل دیتے ہوئے بیٹھا۔ سر آج میٹنگ سر ارمان کے ساتھ ہے، اس نے آگاہ کیا۔ آج کی میٹنگز کینسل کر دو، مجھے کام سے جانا ہے۔ زیاش نے فائل سائٹ پر کی تھیں۔ آج تک سر نے کبھی میٹنگ کینسل نہیں کی، آج کیا ہو گیا ہے؟ شرجیل نے سوچا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں سر۔ وہ مسکراتے ہوئے آفس سے نکلا۔ کیا کروں ایسا کہ بھائی اور ماما کو میری بات پر یقین آ جائے؟ وہ صوفے پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ بس کرو، اور کتنا ظلم کرو گی ان پر؟ اچانک زیاش سامنے آ کھڑا ہوا۔ رانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زیاش نے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھپایا۔ آپ کو کیا؟ میں جو مرضی کروں ان کے ساتھ، یہ میرے ہاتھ ہیں۔ شاید تم بھول گئی ہو تم میری ہو، اور تم مجھ سے پوچھے بغیر ان پر ظلم کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے رانیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ناخون دیکھے۔ چھوڑیے۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن زیاش کی گرفت مضبوط تھی۔ دیکھو کیا حالت کر دیا بیچاروں کی۔ رانیہ نے زور سے ہاتھ کھینچا۔ وہ بیلنس برقرار نہ رکھ پائی، جس کے نتیجے میں وہ صوفے پر گری۔ یہ کیا؟ میری رانی اتنی نازک ہے، خود کو بھی سنبھال نہیں پائی، لگتا ہے خوراک بڑھانی پڑے گی۔ میں بہت مضبوط ہوں۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ اچھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ پیچھے ہوئی اور دوبارہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ زیاش اس پر جھکا۔ دیکھ لو تم کتنی مضبوط ہو، اور کہکا لگایا۔ رانیہ جلدی سے اٹھی اور وہاں سے جانے لگی۔ میری رانی برا مان گئی ہے کیا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی ڈھال بنا۔ بالکل نہیں، میں غیروں کی کسی بات کا برا نہیں مانتی، وہ غصے سے بولی، اور زیاش کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے پاکٹ سے رنگ نکالی اور زبردستی رانیہ کی انگلی میں ڈالی۔
اب سے میں تمہارا اور تم صرف میری. اگر دوبارہ ایسی بات کی تو زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری. رانیہ نے غصیلی نظر زیاش پر ڈالی اور رنگ اتارنے کی کوشش کی. اگر یہ رنگ تمہارے ہاتھ سے نکلی تو زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کاٹ دوں گا. میری رانی کو زبان اور ہاتھ صرف میرے لیے ہیں. اگر میرا ان پر حق نہیں تو یہ تمہارے بھی کسی کام کے نہیں. زیاش نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا اور رانیہ نے ٹیبل پر پڑا گلاس نیچے پھینکا اور روم سے باہر نکل گئی. بے وقوف، غصہ بھی دیکھو کس پر نکالا ہے، بیچارے گلاس پہ. وہ مسکرایا. بھابھی، یہ رنگ کس نے دی آپ کو؟ رانیہ جب صوفے پر آ کر بیٹھی تو حوریہ نے دیکھ کر پوچھا. کھڑوس نے. وہ بڑبڑائی. کچھ کہا آپ نے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. ہاں نہیں، تمہارے بھائی نے دی ہے. او ہو، بہت پیاری ہے. حوریہ نے اسے چھیڑتے ہوئے تعریف کی. ماما، آپ میری بات تو سن لیتی. اگر آپ میرا یقین نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ صوفے پر لیٹی وہ سوچوں میں گم تھی. آنسو مسلسل رواں تھے. اتنے میں زیاش روم میں داخل ہوا. رانیہ نے جلدی سے آنکھیں صاف کی. زیاش نے ٹیبل پر پڑی میڈیسن دیکھی. بے وقوف، اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی. غصیلی نظر اس پر ڈالی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا. رانیہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی. مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے. رانیہ دل کرتا ہے کہ یہاں سے کود جاؤں. نہیں پلیز ماما پلیز، نہیں رک جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں. نہیں، اب میں نہیں رکوں گی رانیہ. انہوں نے چھلانگ لگائی. ماما، وہ چلاتے ہوئے اٹھی. دل کی دھڑکن تیز تھی اور اسے پینک اٹیک آیا تھا. زیاش چیخ سن کر ایک دم جاگا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا. کیا ہوا رانی؟ پیچھے ہٹے، میری ماما بلا رہی ہیں. اس نے روتے ہوئے زیاش کو دھکیلا اور ٹیرس کی طرف دوڑی. رانی، وہ اس کے پیچھے بھاگا. ماما کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں میں آ گئی ہوں. دیکھیں ماما، آپ کی رانیہ آ گئی ہے. رانیہ نے نیچے دیکھا. رانی پیچھے ہٹو وہاں سے. ڈر چہرے پر صاف نمایاں تھا. نہیں، یہاں کھڑی تھی میری ماما. دیکھیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. آپ پکاریں نا، شاید آ جائیں. میرے بلانے سے تو نہیں آ رہی. وہ روتے ہوئے زیاش کے پاس گئی. رانی میری بات سنو. زیاش نے اسے بازوؤں سے پکڑا. وہ بار بار نیچے دیکھ رہی تھی. رانیہ، اس بار وہ پورا نام لے کر چلایا تھا. وہ سہمی. کوئی نہیں ہے وہاں. وہ ہوش میں نہیں تھی. اس نے زیاش کا گریبان پکڑا. اگر آپ کی وجہ سے میری فیملی کو کچھ ہوا تو میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو. وہ اسے سہارا دیتے روم میں لایا. اسے میڈیسن دی جس میں نیند کی گولی بھی تھی، اس لیے وہ جلدی گہری نیند میں چلی گئی. اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا. تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو مجھے؟ میں تمہیں نہیں کھو سکتا. اگر تم میری زندگی سے چلی گئی تو میں مر جاؤں گا. وہ پاس بیٹھا اظہار کر رہا تھا. وہ ساری رات بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا اور اسے دیکھتا رہا. وہ ابھی بھی رانیہ کے پاس بیٹھا اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا. وہ اس کے لیے ساری رات جاگتا رہا تھا. دروازے پر دستک ہوئی. کم ان. سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. بانو نے آگاہ کیا. میں آتا ہوں. وہ اٹھا اور گیسٹ روم کی طرف بڑھا. فارس. وہ دیکھتے ہوئے بولا. جی سر میں. وہ مسکرایا. آپ نے تو مجھے بھلا ہی دیا. تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں. اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا. اچھا ہے، ویسے آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا؟ نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں. اس نے شانے اچکائے. مجھے اور پیسے چاہیے. زیاش نے اسے گھورا. نہیں ملیں گے. سوچ لیں. اس نے دھمکی دینی چاہی. زیاش مسکرایا اور بولا. سوچ لیا. رانیہ. فارس نے پیچھے آتی رانیہ کو پکارا اور رانیہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی. رانیہ سنبھالو خود کو. زیاش نے اسے پکڑا جو کمزور لگ رہی تھی. واہ کیا بات ہے، لگتا ہے بہت خوش ہو تم زیاش کے ساتھ. اور اسے دیکھو، یہ تمہارے بدلے میں مجھے پیسے دینے سے منع کر رہا ہے. فارس. زیاش نے اس کا گریبان پکڑا. میں چاہوں تو اپنی رانی کے لیے خود کی جان بھی دے دوں. یہ پیسے کیا چیز ہیں، پر تم جیسے گھٹیا انسان کو 1 روپیہ نہیں دوں گا. فارس مسکرایا. اور رانیہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے. زیاش کے گریبان پکڑنے کے باوجود وہ چلا کر بول رہا تھا. رانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. تم اسے چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لو، بہت خوش رکھوں گا تمہیں. فارس. اس سے پہلے کہ زیاش اسے کچھ کہتا، رانیہ نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا. کیا میں کوئی کھلونا ہوں جسے جب چاہا جیسے چاہا خرید لیا اور جب چاہا استعمال کر کے واپس دے دیا؟ وہ ہچکیوں سے رو دی. فارس منہ پر ہاتھ رکھے رانیہ کو گھور رہا تھا. میں دیکھ لوں گا تمہیں. اس نے انگلی دکھائی. رانیہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور زیاش نے دوبارہ اس کا کالر پکڑا. اگر تم میری بیوی کے کزن نہ ہوتے تو اب تک میں تمہیں قتل کر چکا ہوتا. آئندہ میری رانی کے متعلق بولنا تو دور، سوچنا بھی مت. زیاش اسے دھکا دیتا وہاں سے نکل گیا. تم ٹھیک ہو؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. رانیہ آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہوئی. ہاں بالکل ٹھیک. کیوں، آپ کو نہیں لگ رہی؟ وہ غصے سے بولی. نہیں، وہ مختصر بولا اور اس کی آنکھ سے نکلا آنسو صاف کیا. رانیہ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ روم سے نکلی تھی. آج اس فارس کی وجہ سے میری رانی روئی ہے. اسے رلانے کا حق صرف میرا ہے. اس نے غصے سے گلدستہ زمین پر مارا. کانچ کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں دبوچا. اگر وہ رانی کا کزن نہ ہوتا تو آج میرے گھر سے زندہ واپس نہ جاتا. آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی سرخ ہو چکے تھے. وہ خود کو نقصان پہنچا رہا تھا. رانیہ بیٹا ادھر آؤ. حسین گوندل نے رانیہ کو آواز دی. جی انکل. وہ پاس بیٹھی.
یہ دیکھو بیٹا، وہ ایک فوٹو البم پکڑے ہوئے تھے اور اسے زیاش کی تصویریں دکھا رہے تھے۔ وہ ہر تصویر پر ایک غوصیلی نظر ڈالتے جا رہی تھی کہ اچانک وہ چونکی۔ یہ کون ہے انکل؟ ایک تصویر میں زیاش کے ساتھ ایک اور خوبصورت نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک دم اداس ہوئے۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ زیناس آنکھوں میں نمی آئی۔ آپ کا بیٹا اب کہاں ہے؟ یہ سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ وہ بتانے لگے تھے کہ اچانک کال آ گئی اور وہ بات مکمل کیے بغیر ایکسکیوز کرتے وہاں سے چلے گئے۔ رانیہ تصاویر دیکھنے لگی جس میں ہر جگہ زیاش مسکرا رہا تھا اور زیناس اس کے ساتھ۔ اس کی بہت سی تصاویر تھیں۔ کھڑوس دیکھو، تصویر لیتے ہوئے کیسے دانت نگل رہے ہیں اور اصل میں ایسے ہیں جیسے کڑوے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ شرجیل، مجھے فارس کا سارا ڈیٹا چاہیے، وہ غصے سے بولا تھا۔ جی سر۔ وہ فائل اٹھاتے باہر نکلا۔ آنٹی، کیا آپ اپنا موبائل دیں گی پلیز؟ بس ایک کال کرنی ہے، اس نے ریکویسٹ کی۔ کیوں نہیں بیٹا، یہ لو۔ انہوں نے موبائل اسے پکڑایا۔ اس نے شہریار کے نمبر پر کال کی جو فوراً اٹھا لی گئی۔ کون؟ بھائی پلیز کال مت کاٹیے گا، اس نے التجا کی۔ تم الگ الگ نمبر سے بار بار کال کرنا بند کرو۔ وہ اس کا نام لیے بغیر بولا۔ بھائی، آپ کو اپنی رانیہ پر بس اتنا بھروسہ تھا؟ وہ رونے لگی۔ مجھے اپنی بہن پر اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، پر اس نے وہ بھروسہ خود چکنا چور کیا۔ بھائی، بس ایک بار دل سے سوچ کر دیکھیں کہ واقعی آپ کی رانیہ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ اداسی سے بولی۔ وہ خاموش ہوا کیونکہ دل بار بار نہ بول رہا تھا۔ مل گیا مجھے جواب۔ مجھے یقین ہے بھائی کہ آپ کو مجھ پر ٹرسٹ ہے، بس آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ ابھی بھی خاموش تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی بھائی۔ اور کال کٹ گئی۔ شہریار نے موبائل کی طرف دیکھا۔ کیا کروں؟ وہ میری بہن ہے، دل اس کے لیے گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، پر دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑا۔ رانیہ بہت خوش تھی، اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی اس کے لیے ضرور آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے روم میں داخل ہوئی۔ خیریت ہے؟ آج میری رانی بہت مسکرا رہی ہے۔ وہ کھڑا بال بنا رہا تھا جب آئینے میں اسے مسکراتے دیکھا۔ رانیہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ آپ کب آئے؟ غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ وہ حیران ہوا، پاس آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پیچھے ہوئی اور غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ یہ کیا تم ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہو؟ کبھی پیار سے بھی دیکھ لیا کرو مجھے۔ اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر قریب کیا۔ چھوڑیے۔ چھوڑ دوں گا، پہلے یہ بتاؤ آج اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟ اور جھوٹ مت بولنا کیونکہ میں تمہارے جھوٹ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کیوں مسکرانے پر پابندی ہے؟ اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تم بتا رہی ہو یا پھر؟ وہ اور قریب ہوا۔ وہ میری آج بھائی سے بات ہوئی ہے، دیکھنا وہ بہت جلد میری بات کا یقین کر لیں گے۔ وہ بنا سوچے بولی۔ یہ دیکھے بغیر کے سامنے زیاش گوندل ہے، وہ زیاش گوندل جس نے اب تک اسے چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں اس سے اس کی رانی کو کوئی چھین نہ لے۔ اس کی لمحوں میں آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے زور سے اس کا بازو دبوچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اس سے رابطہ کرنے کی؟ وہ میرے بھائی ہیں، مجھے ضرورت نہیں ان سے بات کرنے کی۔ کس کی اجازت سے؟ اس نے بات چھڑانے کی کوشش کی۔ تم یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ اب ہر کام تمہیں میری اجازت سے کرنا ہے، اور رہی بات تمہارے بھائی کی، میں اسے یہاں پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ چلائی۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہاری حفاظت مجھے کس طرح کرنی ہے؟ آپ اسے حفاظت کہتے ہیں؟ قید کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے مجھے۔ اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زیاش نے دھکا دیتے ہوئے اسے چھوڑا اور پاس پڑے جگ کو ہاتھ مارا جو گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ کانچ اس کے ہاتھ پر بھی لگا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس نے غصیلی نظر اس پر ڈالی اور روم سے نکل گیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور رکتا تو کچھ غلط کر دیتا۔ رانیہ بازو دبانے لگی۔ کھڑوس، میری بازو توڑ دی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اور بازو دبانے لگی۔ بے وقوف، میرے پیار کو بھی قید کہتی ہے کہ قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے غصے سے چلتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ غلط فہمی ہے اس کی۔ اسے اس گھر سے نکلنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں مزید خون بہہ رہا تھا۔ وہ 12 بجے روم میں آیا اور دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی ابھی بھی بازو دبا رہی تھی۔ اف، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے شکل بنائی اور اس نے سائیڈ ڈرا سے پین کلر نکالی اور اسے دی۔ رانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں کھانی، منہ بنا کر بولی اور بازو دبانے لگی۔ زیاش نے بنا کچھ بولے گولی اس کے منہ میں زبردستی رکھی اور اسے پانی پکڑایا۔ کڑوی ہے؟ اس نے پورا پانی کا گلاس پی لیا۔ زیاش خاموشی سے بیڈ پر لیٹا اور آنکھیں موند لیں۔ رانیہ کی نظر زیاش کے ہاتھ پر پڑی جہاں خون بہہ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس آئی۔ آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے تو تمہیں کیوں میری فکر ہو رہی ہے؟ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ مجھے کیا؟ اس نے کندھے اچکائے اور واپس صوفے پر آ کر لیٹ گئی، پر نظریں اس کے ہاتھ پر ہی تھیں۔ وہ دوبارہ اٹھی۔ لائیں بینڈیج کر دوں؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ نہیں کروانی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور غصے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، مجھے تو انکل کی ٹینشن ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ خاموش رہا اور آنکھیں موند لیں۔ رانین پٹی کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے درد ہوا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ سہم کر بولی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ زیاش نے رانیہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، کرو تم۔ پکا نا؟ درد تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، وہ مختصر بولا۔ رانیہ آنکھیں بند کیے مختلف شکلیں بناتی پٹی کرنے لگی۔ بے وقوف وہ مسکرایا۔ ہو گئی؟ رانیہ نے زیاش سے پوچھا۔
पट्टी तुम कर रही हो या मैं? उसने मुस्कुराहट समेटी। पर देख तो आप रही हैं, वो मुंह बनाते हुए बोली और गुस्सीली नजर उस पर डाली। नहीं, मैं तो अपनी रानी को देख रहा था। वो मुस्कुराया। रानिया ने आंखें नीचे की और जल्दी से उठी और दोबारा सोफे पर जाकर लेट गई। बेवकूफ, वो पट्टी देखते हुए मुस्कुराया। ज़ियाश बेटा, आज हमारे दोस्त के यहाँ दावत है तो उन्होंने हमें बुलाया है। जी डैड, तुम्हारी मॉम जल्दी चली गई हैं और मैं भी अब जा रहा हूँ। तुम्हारी मॉम ने मेड्स को छुट्टी दे दी है तो तुम रानिया से कहकर नाश्ता बनवा लेना और शाम तक तुम लोग भी पहुँच जाना, लेट ना होना। जी। वो उठा और रूम की तरफ बढ़ा। रानिया सोई हुई थी। ज़ियाश उसे सोता देखकर उसके पास आकर बैठा और उसके चेहरे पर हाथ फेरा। उसके मुंह पर आए बाल हटाए। मेरी खूबसूरत और बेवकूफ़ रानी, मुझे तुम बहुत अजीज हो, अपनी जान से बढ़ के, वो इजहार कर रहा था और उसने अपनी उंगली के पूरों से उसके होंठों को छुआ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मेरी ज़िंदगी बेरंग थी, पर अब तुम आ गई हो ना मेरी रानी। वो मुस्कुराया। वो उसे जगाए बगैर किचन की तरफ बढ़ा। मैंने तो आज तक कुछ नहीं बनाया। वो किचन में खड़ा सोच रहा था। कोशिश करता हूँ। वो पराठे बनाने लगा और रानिया आधे घंटे बाद किचन में दाखिल हुई। ज़ियाश को किचन में देखकर हैरान हुई, जो अभी भी पराठे बनाने में मगन था। रानिया ने आगे बढ़कर रोटियां देखी। उसने एकदम जोर से कहका लगाया, ये क्या बनाया है आपने? वो रोटियां ऊपर उठाते हुए हंसी। रानिया को मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुराया। ये मैंने पहली दफ़ा बनाई है। वो दोबारा मुस्कुराई। आपको किसने कहा था? आप मुझे कहते, मैं बना देती। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल नहीं किया अपनी रानी को उठाने का। रानिया की मुस्कुराहट सिमटी। पीछे हटे, मैं बना देती हूँ। वो आगे बढ़कर रोटियां बनाने लगी। ज़ियाश पास खड़ा मुस्कुराकर उसे देखने लगा। ये ने। रानिया ने गोल रोटी बनाकर उसके आगे रखी। नहीं, तुम्हारे साथ खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। वो सख्त लहजे में बोली। क्या कहा? वो करीब हुआ और उसकी बाजू ऊपर उठाई जो उसके हाथ में बहुत छोटी लग रही थी। देखो अपनी सेहत, फिर कहती हो मैं मजबूत हूँ। वो गुस्से से बोला। चलो शाबाश, जल्दी से खाना लेकर टेबल पर आओ। वो ऑर्डर देता चला गया। खड़ूस, उसे क्या पता मैं कितनी मजबूत हूँ। वो बुड़बड़ाई। वो खाना खाने लगी पर हर निवाले के साथ उस पर गुस्सीली नजर डालना ना भूली। ये क्या तुम बार बार मुझे घूर रही हो? क्या आज मैं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, आप इस वक्त मुझे जहर लग रहे हैं। अच्छा, पर वो क्यों? उसने कुर्सी से टेक लगाई। क्या आप नहीं जानते? सवालिया नज़रों से उसे देखा। ज़ियाश अभी कुछ बोलता कि ज़ियाश बेटा कैसे हो? रिजवाना बेगम बोली। फुप्पो आप? वो अदब से खड़ा हुआ और उन्हें सलाम किया। रानिया भी उठ खड़ी हुई और सलाम किया। हाँ बेटा, पास से गुजर रही थी तो सोचा तुम लोगों से मिलती जाऊँ। वैसे ये लड़की वो तो नहीं जिसने जिसने तुमसे भागकर शादी की है? सवालिया नज़रों से देखा। रानिया ने उदासी और नम आंखों से ज़ियाश को देखा। ज़ियाश ने मुठ्ठियाँ भींचते हुए गुस्सा जब्त करने की कोशिश की। वैसे बेटा, बुरा मत मानना, अगर लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ सकती है तो वो तो तुम्हें भी छोड़ सकती है। रानिया के दिल को धक्का लगा। वो रोते हुए रूम की तरफ भागी। लगता है मेरी बात का बुरा मान गई। चलो मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। वो चली गई। ज़ियाश दौड़ता हुआ रूम में गया और रानिया ने उसे देखकर आंसू पहुँचे और बाहर जाने लगी। रानी मेरी बात सुनो। बाजू से खींचा। छोड़े मुझे, अब कुछ बचा है सुनने को? अब तो आपको सुकून मिल गया मेरी कीमत लगा के। वो चिल्लाई। सौदागर हैं आप, मुझे खरीद लिया और अब बदनाम भी मुझे ही कर रहे हैं। किसी की रखेल बनने से अच्छा है मैं मर जाऊं। मार डालिए आप मुझे। ज़ियाश का हाथ अपने गले पर रखते वो चिल्लाई थी। रानिया, उसने ज़ोर से उसे थप्पड़ मारा। उसकी आंखें लहू छलका रही थीं। बीवी हो तुम मेरी, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी खुद को रखेल कहने की? उसके बाजू दबोचते हुए वो गुस्से से बोला। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता तो कब का कर चुका होता, पर मैंने मोहब्बत खरीदी है, तुम्हें नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं सौदागर हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का, पर तुम्हें तुम्हें मेरी मोहब्बत की समझ ही नहीं आ रही। वो चिल्लाया। जो मर्जी कहो, पर अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती और आईना मरने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे धक्का देता वहां से चला गया। वो मुंह पर हाथ रखे सिसकते हुए खड़ी रही। आफ्टर 3 आवर्स ज़ियाश घर वापस आया। रूम में आया और देखा रानिया रूम में नहीं थी। रानी कहाँ हो तुम? उसने पुकारा और उसने पूरे घर में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। रानी कहाँ हो? वो गार्ड्स पर चिल्लाया। सर, हम लोगों ने ना बाहर से किसी को अंदर आते देखा और ना ही मिस रानिया को बाहर जाते देखा है। तुम लोगों की वजह से अगर मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। उंगली से वार्न किया। काश मैं इसे अकेला छोड़ के ना जाता। उसने अपने बाल नोचे। कहीं उसका भाई तो उसे नहीं ले गया? उसकी आंखें सुर्ख हुईं। सर, आपसे कोई मिलने आया है, गार्ड ने इन्फॉर्म किया। कौन है? सर, कह रहे हैं कि रानिया का भाई हूँ। व्हाट? डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है सौदागर। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो आइए नावल के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब ये सच में रानिया को ले गया। वो भागकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा और जाकर शहरयार का गिरेबान पकड़ा। बताओ रानिया कहाँ है? क्या मतलब? वो तो तुम्हारे घर थी ना, कहाँ है वो? शहरयार ने परेशानी में उल्टा उससे पूछा। क्या तुम उसे नहीं लेकर गए? उसने गिरेबान छोड़ा। नहीं। कहाँ है रानिया? अगर इसे कुछ हुआ ना तो मिस्टर ज़ियाश, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बहन के लिए फिक्रमंद हुआ। कहाँ जा सकती है वो? खुद से तो कहीं नहीं जा सकती। अगर जाना होता तो उस दिन से चली गई होती। सब मेरी गलती है। अगर मैं इसे अकेला छोड़ के ना गया होता तो ये ना होता। वो खुद को मारने लगा और ज़मीन बोस हुआ।
یہ وقت رانیہ کو ڈھونڈنے کا ہے، جلدی سے یاد کرو اسے کہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ میں اسے آخری بار اپنے روم میں ہی چھوڑ کر گیا تھا، اس نے کانپتے ہوئے بتایا۔ رانیہ خود سے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے، شہریار پریشانی سے بولا۔ جس شخص نے بھی میری رانی کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ گیسٹ روم کی ہر چیز تہس نہس کرتے ہوئے بولا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ غصے سے چلائی۔ بتاتا ہوں، ایک بار تمہارے عاشق کو تو آ جانے دو۔ وہ مسکرایا۔ فارس مت کرو ایسا، جانے دو مجھے، وہ آگے تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ اوہ، بہت سمجھنے لگی ہو زیاش کو، چلو یہ تو وقت بتائے گا۔ اس نے کال ملائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری رانی کو ہاتھ لگانے کی؟ کال اٹھاتے ہی زیاش چلایا، جیسے اسے پہلے سے پتا تھا کہ رانیہ کو کڈنیپ کرنے والا اسے کال ضرور کرے گا۔ ارے واہ، آپ تو بہت سمجھدار ہیں۔ چلو اب سمجھ ہی گئے ہو تو اب جو کہتا ہوں وہ کرو، ورنہ تمہاری رانی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ رانی لفظ کو کھینچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے گندے منہ سے میری رانی کا نام لینے کی؟ زبان نوچ لوں گا میں تمہاری۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ بہت سن لی تمہاری بکواس، اب جلدی سے پیسے لے کر پہنچو، آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم اپنی رانی کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہو۔ فارس غصے سے بولا۔ میں پہنچ رہا ہوں پیسے لے کے، لیکن یاد رہے اگر میری رانی کو ہاتھ بھی لگایا نا تو ہاتھ کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے؟ یاد رہے، کوئی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ کسی کی اتنی ہمت کہ میری بہن کو کڈنیپ کیا۔ غصے سے زیاش کی طرف بڑھا۔ فارس تمہارا کزن، مختصر بولا۔ واٹ مطلب؟ رانیہ ٹھیک بول رہی تھی۔ گریبان پکڑا۔ یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، مجھے میری رانیہ کے پاس جانا ہے۔ گریبان چھڑواتا وہ سیڑھیاں پھلانگتا تیزی سے اوپر روم میں گیا۔ زیاش رکو، ہوش سے کام لو، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ شہریار نے روکنا چاہا۔ نہیں، میں اپنی رانی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ بیگ میں کاغذات ڈالے۔ زیاش شہریار کی کوئی بات سنے بغیر تیزی سے نکلا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ شہریار باہر کی طرف لپکا۔ رانی، زیاش نے پکارا، اور رانی زیاش کی آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں یہاں ہوں، وہ چلائی۔ زیاش آواز کی طرف متوجہ ہوا اور بھاگتے ہوئے جانے لگا کہ اچانک کسی نے ٹانگ پر کچھ مارا اور زیاش لڑکھڑایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ فارس نے مسکراتے ہوئے رانی کو پوائنٹ بنایا۔ زیاش کھڑا ہوا۔ دور رہو میری رانی سے، تم نے جو مانگا میں لے آیا ہوں، یہ لو، میں اپنی ساری پراپرٹی لے آیا ہوں۔ زیاش نے بیگ آگے کیا۔ نہیں، آپ ایسا مت کریں، انکل نے بڑی محنت سے یہ لیا ہے، سب اس گھٹیا انسان کو مت دیں۔ تم چپ نہیں رہ سکتی۔ فارس نے اس کے بال نوچے۔ فارس چھوڑو میری رانی کو۔ زیاش نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ دور رہو، اگر پاس آئے تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ رانیہ کو دوبارہ پوائنٹ بنایا۔ زیاش نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ یہ لو، سب کچھ ہے اس میں۔ بیگ فارس کی طرف پھینکا اور فارس نے بیگ کھول کر چیک کیا۔ ارے واہ، اس لڑکی کے لیے تم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ فارس مسکرایا۔ بکواس بند کرو، چھوڑو اب رانی کو۔ زیاش غصہ ہوا۔ صبر رکھو، چھوڑ دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، بس چھوٹا سا کام باقی ہے۔ زیاش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اسے ڈیورس دو، یہ بھی تو تمہاری پراپرٹی ہے اور مجھے تمہاری یہ پراپرٹی بھی چاہیے۔ زیاش کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوئیں۔ وہ اپنی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور فارس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن سے ہی فارس کے سینے میں گولی مار دی۔ آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ جلدی سے رانی کو کھولا۔ تم ٹھیک ہو؟ رانی نے فارس کی طرف دیکھا جو زمین بوس تھا اور اس کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ جان سے مار ڈالا اسے، اس نے ہکلاتے ہوئے بولا۔ رانی، تم نے سنا نہیں؟ وہ تمہیں مجھ سے چھیننے کی بات کر رہا تھا۔ زیاش نے رانی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ آپ پاگل ہیں، ابھی بات ہی تو کی تھی۔ وہ چلائی۔ میں تمہارے معاملے میں کسی کو بھی ایسا مذاق کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے رانیہ کو دیکھا۔ اسی وقت شہریار پولیس کو لے آیا۔ رانیہ تم ٹھیک ہو؟ رانی شہریار کے گلے لگی۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، پر وہ فارس، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کو ایسے مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دور ہٹو میری رانیہ سے۔ زیاش نے شہریار سے الگ کرتے ہوئے رانیہ کو بازوؤں سے کھینچا۔ تم پاگل ہو فارس، بہن ہے وہ میری۔ شہریار غصے سے بولا۔ رانیہ سہمی کھڑی تھی۔ پر اب میری بیوی ہے مسٹر زیاش، آپ نے قتل کیا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ زیاش نے سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی رانی کی حفاظت کے سیلف ڈیفینس میں سب جائز ہے۔ جی سر، پر جب تک کورٹ کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتی آپ کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میری بیوی بھی جائے گی۔ اگر میرے پیچھے کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ زیاش تم پاگل ہو، میری بہن تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ رانیہ سوالیہ نظروں سے کبھی زیاش تو کبھی شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، وہ دھیما سا بولی۔ زیاش سن چکا تھا۔ رانیہ کو گھری سے نوازا۔ رانیہ نے آنکھیں نیچے کی اور فوراً خاموش ہوئی۔ سوری مسٹر شہریار، مس رانیہ ان کے ساتھ جائیں گی جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ پر سر، شہریار نے کچھ بولنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پر جلدی میں اپنی بہن کو لے جاؤں گا یہاں سے۔ غصیلی نظر زیاش پر ڈالی اور زیاش نے شہریار کو غصے سے دیکھا اور سب کے سامنے رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھا، پر ہاتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ واٹ؟ پولیس اسٹیشن؟ میں ابھی آتا ہوں۔ حسین گوندل نے کال کاٹی۔ کیا ہوا؟ کون ہے پولیس اسٹیشن؟
मिसिस गोंदल ने पूछा। तुम्हारे साहबजादे अब पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, तुम हुरिया को लेकर घर जाओ। जी ठीक है, मुझे आगाह करते रहिएगा। तुम इस तरह क्यों बैठी हो? गुस्से से पूछा। वो एक कोने में खामोशी से सहमी बैठी थी। खामोश क्यों हो? ज़ियाश उसके पास आकर बैठा। अगर मैं आप अपने भाई के साथ चली जाती तो क्या आप इन्हें भी मार देते? रानिया हिचकिचाते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। बिल्कुल, जो मेरी रानी को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उसे हाथ लगाने लगा तो रानिया डरते हुए पीछे हुई। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें छूने का हक भी सिर्फ मेरा है। और गुस्से से अपनी तरफ खींचा। समझ गई हो ना? उसने डरते डरते सर हिलाया। गुड। ज़ियाश ने मुस्कुराते हुए रानी का गाल थपथपाया। ज़ियाश, ऑफिसर क्या कह रहे हैं? तुमने कत्ल किया है? हुसैन गोंदल पुलिस स्टेशन पहुंचते ही ज़ियाश से सवाल किया। जी डैड, इसने मेरी रानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वो बेखौफी से बोला। ज़ियाश बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? उन्होंने प्यार से समझाना चाहा। डैड, वो मुझसे मेरी रानी को छीनने की बात कर रहा था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने दांत पीसते हुए रानिया को देखा। उन्होंने नफी में सर हिलाया। कल तुम्हें कोर्ट जाना है, दुआ करो कि तुम्हारे हक में फैसला हो जाए, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी खुद को बर्बाद करने की। वो वहाँ से जाने लगे कि अंकल, रानिया ने इन्हें पुकारा। जी बेटा, हुसैन साहब मुखातिब हुए। रानिया ने ज़ियाश को इग्नोर किया क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी तरफ देखेगी तो वो उससे बात करने से मना करेगा। अंकल, क्या आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना। वो आराम से बोली। कोशिश करता हूँ। ज़ियाश बेटा, रानिया को मेरे साथ जाने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो समझ चुका था। गुस्सीली नज़र उस पर डाली। नहीं डैड, ये मेरे साथ ही रहेगी। बेटा, लोग बातें करेंगे, मुझे फिक्र नहीं कि कोई क्या सोचता है। जब तक उसका शौहर उसके साथ है किसी की हिम्मत नहीं कि अपना मुंह खोले। उसका लहजा सख्त हुआ। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सका, और आराम से चले गए। वो छोटे कदमों के साथ चलती वापस आई और दोबारा अपनी जगह संभाली। अब फिर ये गुस्सा होंगे। आंखें मीची। ज़ियाश उठा और ज़मीन पर रानिया के पास आकर बैठा। ज़ियाश गोंदल आज अपनी रानी के लिए ज़िंदगी में पहली बार ज़मीन पर बैठा था। क्या हुआ? उसने पूछा और रानिया ने आंखें खोली, थोड़ा सा सिसकी। कुछ नहीं। वो दोबारा करीब हुआ। जब इतना मुझे जान गई हो तो क्यों मुझसे दूर भागती हो? रानिया ने उसे हैरान नज़रों से देखा। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ रानी, मैं आपसे कुछ पूछूं? रानिया ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। पूछो। आप मुझसे मोहब्बत करते थे, है ना? करता था नहीं रानी, करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। वो संजीदा हुआ। तो आप मुझे बता भी तो सकते थे। उसने सवालिया नज़रों से देखा। तो बता तो रहा हूँ कि रानी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब नहीं, निकाह से पहले। आप मेरी फैमिली वालों से भी तो बात कर सकते थे ना। इस तरह सौदागर बनकर क्या मिल रहा है आपको? मुझे वो खिलौना बना दिया गया है जिसे शख्स खरीद तो लेता है पर जब चाहे उसे किसी के भी हाथों सौंप देता है। उसकी आंखों में नमी आई। रानी, वो चिल्लाया, फिर आंखें बंद की, गुस्सा जब्त किया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आइंदा तुम्हारे मुँह से ऐसी बात ना सुनूं। और रही बात तुम्हारी, तुम मेरे लिए मेरा दिल हो जो सिर्फ एक ही होता है और उसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। तो आप मुझे मेरी फैमिली वालों से दूर क्यों कर रहे हैं? उसकी आंख से आंसू निकला। वो खड़ा हुआ। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें मुझसे छीने। वो हिचकिचाया था। फैमिली अपनी जगह होती है और शौहर अपनी जगह। आप इस तरह मुझे मेरी फैमिली से दूर नहीं कर सकते। सुना नहीं तुमने? तुम सिर्फ मेरी हो। भूल जाओ अपने घर वालों को। अगर वो हमारे दरमियान में आए तो छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। ज़ियाश ने गुस्से से उसका मुंह दबोचा था। छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे, उसने आराम से बोला। ज़ियाश ने फ़ौरन छोड़ा। अपने बाल नोचते हुए गुस्सा ठंडा करना चाहा। पहले बाजू तोड़ दी थी, अब मेरा चेहरा बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। वो तंजिया बोली और ज़ियाश ने मुड़कर देखा। क्या हुआ है, दिखाओ। थोड़ी सी पकड़ कर देखा। ये देखो, जो सुबह थप्पड़ मारा था और अब मेरा मुंह नोच लिया आपने। उसने मासूम अंदाज में हाथ के इशारे से निशान दिखाए, साथ गुस्सीली नज़र ज़ियाश पर डाली। वो मुस्कुराया। आप मुस्कुरा रही हैं? अभी तो भूखे शेर की तरह धाड़ रहे थे। तो मेरा गुस्सा और मेरा प्यार मेरी रानी के लिए ही तो है। वो उठा और कांस्टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। मैं खुद कर लेती हूँ। उसने हाथ आगे किया। नहीं, मैंने ज़ख्म दिया है, मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। वो खामोश रही। आप ज़ियाश को नहीं लाए साथ? मिसिस गोंदल ने पूछा। नहीं, कल कोर्ट में पेशी है, वहाँ फैसला होगा। वो परेशान हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। उनकी आंख से आंसू निकला। हौसला रखो, तुम बेहतर जानती हो कि वो इस तरह क्यों हुआ है। आंसू तवातर से बहने लगे। तुम समझ गए हो ना तुम्हें क्या करना है? ज़ियाश ने वकील को कहा। जी सर, पर पैसे मेरी मर्ज़ी के होंगे। जितना तुम चाहोगे उतने ही मिलेंगे, पर यह केस हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। बेटा, शहरयार जिसने भी फारिस को मारा है उसे छोड़ना मत। वो रो दी। जी फूफो, आप बेफिक्र रहें, गुनाहगार को सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप नहीं खाएंगी खाना? रानिया ने खाना खाते हुए पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ओ, तो आप इस तरह के खाने नहीं खाते, आदत नहीं है ना आपको? उसने मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में डाला। ज़ियाश ने अब्रू उठाकर रानिया को देखा, उठा और पास बैठकर रोटी का निवाला तोड़कर खाने लगा और रानिया हंसने लगी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। मुस्कुराहट सिमटने की कोशिश की। बताओ, आपने जो सुबह रोटी बनाई थी मुझे वो याद आ गई। सच में? वहाँ से लगता है कि आप रिस्क के मुतालिक ऐसा नहीं सोचते। वो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए तुम अच्छी लगती हो, आपसे ज़्यादा नहीं।
اس نے حیرانگی سے رانیہ کو دیکھا۔ ارے پاگل، کیا بول دیا تم نے؟ اس نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ ہچکچائی۔ تو کیا تھا تمہارا مطلب؟ وہ مسکرایا۔ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرتے۔ پانی کا گلاس منہ کو لگایا اور ایک سانس میں ہی پی لیا۔ بے وقوف۔ زیاش نے نفی میں سر ہلایا۔ فارس کی وفات کا سن کر عالیہ بیگم بھی کراچی آ چکی تھیں اور شہریار سب بتا چکا تھا۔ بیٹا، فارس نے رانیہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو تم اس کی طرف سے کیس کیوں لڑ رہے ہو؟ ماما، اگر ہمیں رانیہ کو واپس یہاں سے لے کر جانا ہے تو مجھے یہ کرنا ہوگا۔ وہ زیاش ضد کا بہت پکا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے رانیہ کو ہمارے ساتھ جانے نہیں دے گا۔ رانیہ زمین پر لیٹی سو چکی تھی۔ زیاش بھی زمین پر رانیہ کے پاس آ کر لیٹا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ مجھے کبھی محبت ہوگی، پر جب تمہیں دیکھا تو ایک پل کے لیے ایسے لگا کہ میں ساری دنیا بھول جاؤں اور تم صرف میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں اور میری روح قبض ہو جائے۔ میں آخری سانس تک بس تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آج پھر اپنے من کی بات کر رہا تھا۔ اپنی ہر بات رانیہ سے شیئر کرتا۔ عام لوگوں کی طرح وہ بھی اپنے من کی بات اپنے من پسند انسان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، بس طریقہ الگ تھا۔ وہ اب اپنی بات شیئر کرتا جب رانیہ سوئی ہوتی، لیکن وہ پھر بھی اسے بتا کر اپنا بوجھ ہلکا کرتا۔ چلے سر، آپ کی کورٹ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، کانسٹیبل نے زیاش کو آگاہ کیا۔ زیاش نے رانیہ کو دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ چلو جی، وہ کھڑی ہوئی زیاش کے پیچھے چلنے لگی۔ وقفے سے رکتا وہ رانیہ کے قدم خود کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی زیاش سے ٹکرائی۔ کیا ہوا ہے رانی تمہیں؟ وہ رکا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے زیاش کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں، اور سر نیچے کیا۔ تو تم ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں کیوں ڈروں گی؟ وہ ہچکچائی۔ جھوٹ، تمہاری آنکھوں میں ڈر صاف دکھائی دے رہا ہے رانی۔ اس نے رانی کو سر اوپر کیا۔ نہیں، میں کیوں ڈروں گی؟ وہ جلدی سے بولی اور مڑ گئی۔ وہ مسکرایا اور اس کا رخ دوبارہ اپنی طرف کیا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے جیل ہو جائے گی تو تم اس ڈر کو دل سے نکال دو۔ یہ زیاش اپنی رانی کے لیے پوری زندگی جیل میں گزار سکتا ہے، پر میری رانی مجھے چھوڑ کر نہ جائے، ورنہ اس زیاش کو مرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ وہ مسکرایا تھا اور وہ خاموش رہی۔ چلو۔ اس نے رانی کا ہاتھ پکڑا اور قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ کورٹ پہنچتے رانیہ نے شہریار کو ملنا چاہا پھر، لیکن زیاش نے منع کر دیا۔ پلیز ایک بار بس مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ اس نے زیاش کی منت کی۔ اوکے جی۔ وہ شہریار کی طرف بڑھی۔ بھائی؟ وہ بھاگ کر شہریار کے گلے لگی تھی۔ رانیہ، تم فکر نہ کرو، میں آج تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مسٹر زیاش کچھ نہیں کر پائے گا، شہریار نے رانیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی؟ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ رانیہ بیٹا، عالیہ بیگم نے رانیہ کو سینے سے لگایا۔ ماما، وہ رو دی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ ان کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ نہیں ماما، آپ معافی نہ مانگیں۔ وہ پیچھے ہوئی۔ بس اب تم فکر مت کرو رانیہ، ہم آگے ہیں نا، تو اب تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ شہریار نے اسے حوصلہ دیا۔ ماما وہ ہچکچائی۔ رانی چلو۔ اتنے میں زیاش وہاں آیا اور رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک نظر عالیہ بیگم پر ڈالی اور وہاں سے لے گیا۔ سب لوگوں نے سیٹ سنبھالی۔ رانیہ حوریہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور مخالف میں شہریار، فارس کی موم اور عالیہ بیگم بیٹھی تھیں۔ کیس شروع کیا جائے۔ سر، مسٹر زیاش نے اپنی وائف کی حفاظت کرتے ہوئے فارس پر گولی چلائی۔ سیلف ڈیفینس کے لیے یہ کرنا کوئی کرائم تو نہیں؟ سر، میرے خیال سے یہ کیس بہت سمپل ہے۔ رک جائیں وہاب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مخالف نے وکیل مسٹر ارمان کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مسز زیاش نے زبردستی شادی کی تھی میری بہن سے۔ زیاش نے غصے سے وکیل کو دیکھا اور حیرانگی سے شہریار کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے وکیل کو دیکھ رہا تھا۔ تو سر، اب میں بتاتا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ سر، فارس صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ رانیہ سے زیاش نے زبردستی شادی کی ہے تو انہوں نے مس رانیہ کو ڈائیورس دینے کو کہا۔ وہ مس رانیہ کو ان کا حق دلوا رہا تھا، پر مسٹر زیاش نے بنا سوچے سمجھے غصے پر اس پہ گولی چلا دی۔ یہ جھوٹ ہے، اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں مسٹر ارمان، وہ چلایا۔ رانیہ مزید حیران ہوئی تھی۔ وہ کبھی زیاش تو کبھی حسین انکل تو کبھی حوریہ اور نجمہ گوندل کو دیکھتی۔ اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مسٹر زیاش، یہ کورٹ ہے، تمیز سے پیش آئیں۔ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پیسوں کے لیے مس رانیہ کو کڈنیپ کیا تھا اور باقاعدہ پیسے مانگے ہیں مس رانیہ کے بدلے۔ اچھا، لائیں ثبوت دکھائیں۔ وہ مسکرایا۔ نہیں ہے، پر مسٹر ارمان ثبوت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور وہ مسکرایا۔ سر، میں مس رانیہ کو گواہ کے طور پر بلانا چاہتا ہوں۔ جی، بلایا جائے۔ رانیہ نے حیرانگی سے زیاش کو دیکھا اور زیاش نے غصہ ضبط کرتے آنکھیں بند کی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کٹہرے میں کھڑی ہوئی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، ڈر چہرے پر صاف نمایاں تھا۔ زیاش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی مس رانیہ، کیا مسٹر زیاش نے زبردستی آپ سے شادی کی؟ اس نے انگلیاں مسلیں۔ وہ زمین کو گھر رہی تھی۔ مس رانیہ بتائیے، دوبارہ پوچھا گیا۔ جی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ زیاش نے آہ بھری۔ انہوں نے آپ کو فیملی سے ملنے سے منع کیا؟ جی۔ زیاش کی طرف دیکھا اور آخری سوال مس رانیہ، مسٹر فارس نے ایسا کیا کہا تھا کہ مسٹر زیاش نے انہیں مار ڈالا؟ رانیہ نے حیرانی سے ارمان کو دیکھا اور حیرانگی سے زیاش کو دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ مس رانیہ بتائیں،
یہ کہ مجھے ڈیورس دے دیں۔ زیاش مسکرایا اور اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جج صاحب، یہی سچ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سر مس رانیہ کی فیملی والوں کا فیصلہ ہے کہ مسٹر زیاش مس رانیہ کو ڈائیورس دے دیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زیاش نے سرخ آنکھوں سے ارمان کو دیکھا۔ اگر آپ لوگ میرے اور میری رانی کے درمیان آئے تو میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ مسز زیاش، بیہیو یور سیلف۔ آپ کورٹ کے سامنے ایسی دھمکی نہیں دے سکتے، یہ فیصلہ مس رانیہ کا ہوگا۔ رانیہ نے خالی آنکھوں سے زیاش کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا، پھر رخ پھیرتے ہوئے شہریار کو دیکھا جو اشاروں میں کہہ رہا تھا کہ رانیہ یہی موقع ہے۔ جی مس رانیہ۔ جج نے رانیہ کی طرف دیکھا۔ زیاش رانیہ کی طرف بڑھا۔ رانی، ایسا کچھ مت کرنا کہ میں مر جاؤں تمہارے بنا۔ وہ سب کے سامنے رویا تھا۔ سر، اب مسز زیاش حد سے بڑھ رہے ہیں، یہ میری بہن کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ مسز زیاش اپنی سیٹ پر جائیں۔ دیکھا رانیہ، میں نے کہا تھا گھر والے دشمن ہوتے ہیں یہی پیار کے، اس لیے میں تمہیں ان سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ میں مر جاؤں گا پر تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ رانیہ کا چہرہ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ رانیہ کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اس نے زیاش کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ آزاد کروایا تھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کانسٹیبل نے پکڑ کر اسے پیچھے کیا، وہ ان کے ساتھ گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ ماما، اب کیا ہوگا؟ کہیں بھائی زناس کی طرح حوریہ سہمے ہوئے بولی تھی۔ نہیں حوریہ بیٹا، ایسی باتیں مت کرو، میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی ہوں، اب دوسرا نہیں کھونا چاہتی، نجمہ بیگم روتے ہوئے بولی تھیں۔ زیاش بیٹا، اسے پکڑنا چاہا۔ مس رانیہ اپنا فیصلہ سنائیں۔ زیاش نے خالی آنکھوں سے رانیہ کو دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ رانی کے فیصلے سے پہلے آپ میری سزا بتائیں، کوشش کیجیے گا سزائے موت ہو۔ یہ عدالت مسٹر زیاش گوندل، ولد حسین گوندل کو سزا کے طور پر جج صاحب۔ رانیہ نے جج صاحب کو روکا اور سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی مس رانیہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر، اور زیاش کو دیکھا جو حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، میں مانتی ہوں کہ زیاش نے میرے ساتھ زبردستی شادی کی ہے، لیکن اب میں اس کی وائف ہوں۔ زیاش مزید حیران ہوا اور رہا فارس، تو وہ گواہ تھا ہمارے نکاح کا، پیسے لیے تھے اس نے مجھے انہیں سونپنے کے، اور پھر جب کوئی کسی کی وائف کو کڈنیپ کر کے پیسے بھی حاصل کر لے اور پھر اسی کے شوہر کے سامنے اسے ڈائیورس دینے کو کہے اور یہ کہے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ اسے اس کی عزت بھی چاہیے، تو آپ کے خیال سے اس کا شوہر خاموش بیٹھے گا؟ رانیہ کیا بول رہی ہے؟ زیاش نے سوچا۔ وہ خاموشی اور حیرانگی کی نگاہ سے رانی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا، ایسا خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ سر، مجھے ان سے کبھی بھی ڈائیورس چاہیے ہی نہیں تھا، یہ میرے ہسبینڈ ہیں اور میرے خیال سے کوئی بھی شوہر سب برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی عزت کی بات آئے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ فارس نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا اور میرے خیال سے انہوں نے بھی اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا کرائم نہیں ہے۔ شہریار، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ عالیہ بیگم دھیمے سے بولی۔ پتہ نہیں ماما کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایسا بول رہی ہے؟ اس نے دانت پیسے۔ گوندل فیملی رانیہ کی باتوں سے حیران تھی اور زیاش اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی رانی اس کے لیے سٹینڈ لے رہی ہے۔ کچھ دیر بعد مسٹر زیاش نے یہ قتل سیلف ڈیفنس کے لیے کیا ہے تو یہ عدالت مسٹر زیاش گوندل کو باعزت بری کرتی ہے۔ رانیہ نے آنکھیں بند کی جس کی وجہ سے ایک آنسو نے اس کے گال کو چھوا۔ زیاش ابھی بھی اسی طرح کھڑا رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اگر اس نے آنکھیں جھپکیں تو کہیں اس کا یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ شہریار غصیلی نظر رانیہ پر ڈالتا باہر کی طرف لپکا۔ رانیہ، یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل ہو تم؟ وہ اسے مارنے لگی۔ رانیہ خاموش تھی۔ بعد میں دیکھتی ہوں تمہیں، یہ کہتی وہ شہریار کے پیچھے لپکی۔ رانیہ، نجمہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے رانیہ کو گلے لگایا۔ تم جانتے نہیں ہو رانیہ، تم نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں۔ حوریہ بھی رانیہ سے لپٹی۔ حسین صاحب نے بھی نم آنکھوں سے رانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں دو لوگ تھے جو خاموش تھے، ایک رانیہ اور ایک زیاش جو نظریں چرا رہی تھی، اور دوسرا زیاش جو ابھی بھی رانیہ کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ چلو زیاش۔ حسین صاحب زیاش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے باہر کی طرف لے گئے۔ سارے راستے وہ خاموش رہی اور گھر پہنچ کر خاموشی سے روم کی طرف بڑھی۔ زیاش بھی روم کی طرف بڑھا۔ رانیہ صوفے پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ زیاش نے رانیہ کی طرف دیکھا اور واش روم چلا گیا۔ خاموشی سے پاگل ہو گیا کیا رانیہ؟ اتنا اچھا موقع تھا، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ شہریار نے اپنے بال نوچے۔ مجھے بات کرنی ہوگی رانیہ سے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ مجھے میری بہن سے ملنا ہے، مجھے اندر جانے دو۔ وہ گارڈز پر چلایا۔ سر، ہم سر زیاش کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں ملنے دے سکتے۔ حوریہ آواز سنتے ہی رکی۔ آنے دیں انہیں، گارڈز سے مخاطب ہوئی۔ شہریار نے حوریہ پر ایک غصیلی نظر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھا۔ حوریہ نے ناسمجھی سے دیکھا، کندھے اچکائے اور کرسی پر بیٹھی۔ رانیہ، وہ چلایا۔ بھائی۔ رانیہ نے آنکھیں کھولیں اور باہر کی طرف لپکی۔ شہریار نے غصے سے رانیہ کو دیکھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا رانیہ؟ وہ خاموش رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ چلایا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے تھے بھائی۔ فارس کی سائڈ لے کر وہ بہت برا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی بھی کہ وہ آپ ہیں جنہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے
کتنی زندگیاں برباد ہو سکتی تھیں، پر رانیہ تمہیں یہاں سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رانیہ نے خاموشی سے سائڈ ٹیبل سے کچھ نکالا اور ہاتھ میں فولڈ کیے ہوئے کچھ پیج شہریار کو تھمائے۔ کیا ہے یہ؟ آپ کے سوالوں کے جواب۔ امید ہے کہ پھر شاید آپ کو لگے کہ میں نے جو کیا بالکل درست کیا۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھی۔ شہریار خاموشی سے باہر کی طرف لپکا اور گھر پہنچا، صوفے پر بیٹھ کر پیج اوپن کیا۔ میں زیناس گوندل چیخ کر کہتا ہوں کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ باہیں پھیلائے وہ ٹیرس پر کھڑا تھا۔ وہ اپنی آدھی رات کھلی فضا میں بیٹھ کر گزارتا۔ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے۔ زیاش مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، اسے خود سے دور کیا۔ جانتا ہوں بھائی، آپ زریسا گل کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ بھابھی پکارو، اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اچھا جی، کل جا رہے ہیں موم ڈیڈ آپ کا رشتہ لے کر زریسا گل کے گھر۔ تمہیں پتہ ہے زیاش، جب میں نے اسے اپنی محبت کے متعلق بتایا تو وہ کہتی میں اس کے گھر والوں سے بات کروں، اس کے گھر والے جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے زریسا سے زیادہ فرما بردار لڑکی کوئی ملے گی۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، آخر میرا بھائی بھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ زیاش نے اسے گلے لگایا۔ چلو اب مسکے لگانا بند کرو اور آفس جوائن کر لو اب۔ بھائی ابھی تو میں اپنی زندگی کھل کر جینا چاہتا ہوں، پھر بعد میں سوچوں گا۔ وہ یہ کہتے نیچے کی طرف لپکا۔ پتہ نہیں کب سدھرے گا یہ لڑکا۔ دیکھیے مس فاریہ، ہمیں آپ کی بیٹی زریسا گل کا رشتہ اپنے بیٹے زیناش کے لیے چاہیے۔ زیناس آپ کا بڑا بیٹا؟ سوال کیا۔ جی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا مس نجمہ؟ میری بیٹی آپ کے زیاش کی ہم عمر ہے اور اس کی کلاس فیلو بھی، اور آپ میری بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ رہی ہیں؟ جی، پر وہ تھوڑا ہی بڑا ہے زریسا گل سے، اور وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے، وہ بہت خوش رکھے گا آپ کی بیٹی کو۔ پورے 5 سال بڑا ہے زریسا سے۔ سوری مس نجمہ، آپ اپنے بیٹے زیاش کے لیے یہ رشتہ مانگتی تو میں مان جاتی، پر زیناس کے لیے نہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں، پر مس آپ ہماری بات تو سنیں۔ اب کی بار گوندل صاحب بولے۔ سوری بھائی صاحب، ہماری طرف سے نہ ہے۔ اس نے منہ پھیرا اور وہ دونوں وہاں سے چلے آئے۔ موم کیا کہا انہوں نے؟ مان گئے وہ لوگ؟ زیناس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، انہوں نے ساری بات بتائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ باہر کی طرف لپکا اور زریسا کے پاس پہنچا۔ زریسا گل، میری بات سنو پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سوری، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے گھر والے جہاں چاہیں گے میں وہیں شادی کروں گی۔ زریسا پلیز ایسا مت کرو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ اگر مجھے تم نہ ملی تو میں مر جاؤں گا زریسا گل۔ سوری، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، اور چلی گئی۔ نہیں زریسا گل، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا تھا۔ زیاش بیٹا جاؤ ٹیرس پر، تمہارا بھائی پریشان ہے، اسے سمجھاؤ۔ جی موم۔ وہ ٹیرس کی طرف بڑھا تھا۔ میں اب اور نہیں جی پاؤں گا، میرے سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے آنسو صاف کیا اور ٹیرس کے آخری حصے پہ کھڑا ہوا۔ بھائی آپ، وہ بے دھیانی میں بولا اور دیکھتے ہی چلایا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اترے۔ زیاش مجھے معاف کر دینا، اور زریسا سے کہنا زیناس گوندل صرف اسی سے محبت کرتا ہے، اور چھلانگ لگا دی۔ زیاش چلایا۔ بھائی زیناس نیچے گرا تھا، وہ نیچے کی طرف بھاگا۔ زیاش بیٹا کیا ہوا؟ نجمہ بیگم نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، جب اس کی نظر خون میں لت پت زیناس پر گئی۔ زیناس نہیں، یہ زیناس نہیں ہے، میرا زیناس ایسا نہیں کر سکتا۔ زیاش اٹھاؤ اس کو، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ بھائی آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ وہ رو دیا۔ زیاش یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ زیناس نہیں ہے، وہ چلائی تھی۔ بھائی حوریہ شور سنتے ہی باہر آئی تھی۔ زیناس بھائی، سب لوگ زیناس کی موت پر بہت افسردہ ہوئے۔ اس کا مطلب رانیہ سے زبردستی شادی کرنا اور ہم سب سے دور رکھنا اس سے وجہ سے تھا۔ وہ پریشان ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح زریسا گل کے گھر والوں نے زیناس کو قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح ہم بھی اسے رانیہ کے لیے قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس نے زبردستی شادی کی۔ اس نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ وجہ جانے بغیر اسے سزا دلوا رہا تھا۔ میرے لیے سٹینڈ کیوں لیا؟ تمہارے پاس اچھا موقع تھا یہاں سے جانے کا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے رانی کو دیکھا جو ابھی بھی صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ خود کے مفاد کے لیے آپ کی فیملی کی زندگی برباد کر دیتی۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ اوہ، تو تمہیں میری بالکل فکر نہیں تھی۔ غلط فہمی ہے آپ کی، یہ سب میں نے آپ کی فیملی والوں کے لیے کیا ہے۔ اسے گھری سے نوازا۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم نے کبھی مجھ سے ڈائیورس لینا چاہا ہی نہیں؟ وہ مسکرایا۔ وہ غصے سے اٹھی۔ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ میں جھوٹی ہوں، تو بس جھوٹ بولا تھا میں نے۔ کیا کہا؟ وہ کھڑا ہوا۔ مطلب تم مجھ سے ابھی بھی طلاق لینا چاہتی ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ ابھی تو کہا، وہ اور قریب ہوا۔ آج تو تم نے کہہ دیا کہ جو وہاں کہا وہ جھوٹ تھا۔ آئندہ نہ کہنا، کیونکہ وہی ایک بات مجھے تمہاری سچی لگی کہ تم نے مجھ سے ڈائیورس کبھی لینا چاہا ہی نہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ دور ہٹے۔ اس نے اسے پیچھے ہٹنا چاہا۔ اچھا پہلے مجھے بتاؤ کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں، وہ بھی آپ سے محبت؟ اس نے خود کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم، آپ سے تو کوئی پاگل ہی محبت کر سکتا ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ تو وہ تم ہو میری بے وقوف رانی۔ وہ مسکرایا۔ اب تو تم مان بھی گئی ہو کہ تم بے وقوف ہو، اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رانیہ نے اسے دھکا دیا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، اور پیر پٹکتی روم سے نکلی۔ بے وقوف؟ وہ مسکرایا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ خود ہوں گے بے وقوف، میں تو نہیں ہوں۔ کہتے اس نے کندھے اچکائے۔ رانیہ بیٹا
تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ اندر ہمارے ساتھ بیٹھو۔ نجمہ بیگم نے اسے آواز دی۔ جی۔ رانیہ اندر کی طرف بڑھی۔ شہریار، سچویشن کیسی بھی ہو ہم اس طرح رانیہ کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے۔ میرے خیال سے ماما ہمیں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ زیاش کتنا بھی روڈ کیوں نہ ہو لیکن وہ ہماری رانیہ کے لیے بہت پوزیسو ہے، اور زیاش سے بہتر رانیہ کے لیے کوئی ملے گا بھی نہیں، اس نے عالیہ بیگم کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں سوچتی ہوں اس بارے میں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ روم میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ کچھ ضروری پیجز تھے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ سمجھ گئی، خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کیا کروں، وہ تو میں نے بھائی کو دے دیے۔ کتنی بے وقوف ہو تم رانیہ۔ خود کو چپت رسید کی۔ وہ اس وقت ٹیرس پر کھڑی تھی۔ رانی، زیاش نے پکارا۔ کتنی دفعہ کہا کہ ٹیرس پہ نہ آیا کرو۔ وہ غصے سے چلایا۔ ٹینشن نہ لیں، نہیں کرتی میں خودکشی۔ وہ بے دھیانی میں بولی۔ زیاش نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہیں وہ پیجز؟ کہاں ہیں؟ وہ غرایا۔ کون سے پیجز؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ رانیہ، جھوٹ مت بولو، بتاؤ کہاں ہیں وہ پیجز؟ اس نے رانی کا بازو دبوچا۔ میں نے شہریار بھائی کو دے دیے۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے سچ بولا۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا۔ اس کا مطلب تم ہمدردی کر رہی ہو ہمارے ساتھ؟ رانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسی ہمدردی؟ تم اچھے سے جانتی ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے کوئی ہمدردی نہیں کی ہے، جو سچ تھا وہی کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تھی ایسے سچ کی۔ تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ کہیں میں بھی زیناس بھائی کی طرح بری موت مر گیا تو میرے گھر والے اکیلے ہو جائیں گے۔ میں ایسا کیوں سوچوں گی؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ اب تک تو تم یہاں سے جانا چاہتی تھی، پھر ایک رات میں ہی تم نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ میرا فیصلہ تھا۔ اگر مجھے زیناس بھائی کے متعلق کچھ نہ پتا ہوتا تو میں تب بھی وہاں سچ بولتی۔ تم کچھ کہنا چاہا؟ مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی، چلو نیچے۔ اس کی کلائی پکڑ کر نیچے لے آیا۔ صوفے پر بیٹھی وہ زیاش کو گھور رہی تھی۔ ہمدردی کر رہی ہو؟ زیاش کی بھرپور نقل اتاری۔ دیکھو تو صحیح، شکل ہے ان کی جو ان سے ہمدردی کروں گی۔ کچھ کہا تم نے؟ غصیلی نظر ڈالی۔ نہیں، میری کیا مجال کہ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بولوں۔ اچھا تو رانیہ بھابھی، آپ کی امی اور بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے، پر کیوں؟ اب ان کو کیا چاہیے؟ پتہ نہیں بھائی۔ رانیہ کندھے اچکاتے باہر چلی گئی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ مجھے لینے آئے ہوں گے اور میں چلی جاؤں گی ان کے ساتھ۔ مجھے اب ہمدردی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے ایٹیٹیوڈ دکھایا۔ زیاش نے پاس پڑی چھری اٹھائی اور پلک جھپکتے ہی رانیہ کی تھوڑی پر رکھی۔ وہ سہمی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلائی۔ بولو، اب کیا کہا تھا تم نے؟ چلی جاؤ گی یہاں سے؟ ہاں۔ اس کی تھوڑی اوپر کی۔ نہیں، مذاق کر رہی تھی میں۔ نظریں چھری پر تھیں۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایسا مذاق مت کیا کرو میرے ساتھ۔ بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آئندہ ایسا مذاق کیا نا، بنا سوچے سمجھے زبان کاٹ دوں گا۔ ماما لوگ آئے ہیں، نیچے جانے دے مجھے۔ اس نے بازو چھڑانے چاہے۔ جاؤ، لیکن بازو نہیں چھوڑا تھا۔ آپ چھوڑیں گے تبھی تو جاؤں گی نا۔ زیاش نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو چھوڑا۔ جاؤ، پاگل ہی لگتے ہیں مجھے، ایک ہی پل آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور دوسرے ہی پل اس طرح مسکراتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے زیاش کو غصے سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، جاؤ اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدلے۔ وہ چونکی۔ جی، اور جلدی سے باہر کی طرف لپکی۔ ماما ان کے گلے لگی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اسے پاس بٹھایا۔ زیاش نیچے آیا اور سلام کر کے صوفے پر جا بیٹھا۔ ساتھ شہریار کو گھرنا نہ بھولا۔ بیٹا، ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو رانی کہیں نہیں جائے گی یہاں سے۔ اس نے ان کی بات کاٹی۔ رانیہ نے زیاش کو گھورا جبکہ شہریار عالیہ بیگم کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیٹا بات تو سن لو پوری۔ نجمہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا۔ ہم تو بس رانیہ سے ملنے آئے تھے، ویسے بھی یہ اب تمہاری بیوی ہے اور اس پر زیادہ حق تمہارا ہے۔ انہوں نے رانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زیاش حیران ہوا اور ساتھ شرمندہ بھی۔ رانیہ خاموش تھی۔ زیاش، تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری رانیہ کو کہیں نہیں لے کر جا رہے۔ شہریار مسکرایا تھا۔ زیاش مسکرایا اور رانیہ کو دیکھا جو خاموش تھی۔ شہریار خود کال آئی۔ وہ ایکسکیوز کرتا باہر لان میں آیا۔ حوریہ شہریار کو دیکھ کر گھرنے لگی تھی۔ شہریار نے کال سنتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی ٹھیک ہے۔ کال کاٹی۔ مجھے کیوں گھور رہی ہیں اس طرح؟ یہی سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ آپ نے بھی اس دن بغیر کسی وجہ کے مجھے گھورا تھا۔ شہریار شرمندہ ہوا۔ سوری، میں غصے میں تھا۔ ہاں، تو اب میں غصے میں ہوں۔ یہ کہتے وہ اندر چلی گئی۔ پاگل ہے، بالکل اپنے بھائی کی طرح۔ وہ مسکرایا۔ رانیہ روم میں آئی اور رونے لگی۔ زیاش بھی اس کے پیچھے روم میں آیا اور اسے روتا دیکھ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ میری وجہ سے؟ پر کیا؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ کی وجہ سے۔ دیکھو، میرے گھر والوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ رانیہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے معصومیت سے بولتے ہوئے اپنا نام لیا۔ وہ مسکرایا۔ تو اگر وہ کہہ بھی دیتے تو کیا تم چلی جاتی؟ ہاں، میرا مطلب نہیں۔ اس نے جلدی سے بات بدلی۔ آج رات کو تیار رہنا، کہیں جانا ہے۔ زیاش اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ ابرو اچکائے۔ تیار رہنا ورنہ رات کو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ زیاش نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر آتے ہوئے بال پیچھے کیے۔ رانیہ نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، اور باہر نکل گئی۔ بے وقوف۔ وہ پھر مسکرایا۔ واہ، میں تو بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ رانیہ خود کو آئینے میں دیکھتے تعریف کی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ زیاش
بلیک شرٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا مطلب میں ریڈی ہوں؟ ہاں تو اور کیا، چلو میرے ساتھ۔ زیاش نے رانیہ کا بازو پکڑا اور حوریہ کے کمرے میں لے گیا۔ حوریہ اپنی بھابھی کو تیار کرو، ہم نے باہر جانا ہے۔ جی بھائی۔ رانیہ نے اسے گھری سے نوازا۔ پر میں میک اپ نہیں کرتی۔ زیاش نے ابرو اچکائے۔ پر آج میں چاہتا ہوں کہ تم کرو۔ وہ یہ کہتے روم سے نکلا۔ حوریہ مجھے چڑیل بنانا تاکہ یہ مجھے دیکھ کر ڈر جائیں اور باہر نہ لے کر جائیں، وہ کرسی پر بیٹھتے بولی اور حوریہ مسکرائی اور اسے تیار کرنے لگی۔ دیکھ لیں بھائی، اپنی طرف سے تو میں نے بھابھی کو تیار کر دیا ہے۔ حوریہ اسے ساتھ لیے روم میں داخل ہوتے بولی۔ زیاش نے رانیہ کو دیکھا جو بلیک کلر کے سمپل سے سوٹ میں ہلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیاش مسکرایا۔ وہ سر چکائے کھڑی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے آج تو میری رانی۔ اس نے رانی کے کان میں سرگوشی کی۔ چلیں، اس نے بات بدلی۔ چلو۔ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف چل پڑا۔ واؤ، یہ ڈیکوریشن آپ نے کرائی ہے، وہ خوشی سے جھومی۔ سمندر کنارے 2 چیئرز اور ایک ٹیبل پر بہت خوبصورتی کے ساتھ تازہ پھولوں کی پتیاں اور کینڈلز لگی ہوئی تھیں اور اس کے آس پاس لائٹنگ سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو پتہ ہے میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اس طرح کا نظارہ ہو اور وہاں صرف میں اکیلی ہوں اور میرے ارد گرد کوئی نہ ہو اور میں سمندر کی لہروں کو اپنے آس پاس محسوس کروں۔ زیاش نے اسے گھری سے نوازا، اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا مطلب تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میں نے تو اپنی خواہش بتائی ہے، اب آگے آپ کی مرضی۔ رانیہ نے کندھے اچکائے۔ زیاش نے ماتھے پر بل ڈالے۔ میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں اور میری رانی اکیلے ہوں، ایک کپل کی طرح۔ زیاش نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ ہچکچائی۔ سمجھ تو تم گئی ہو۔ اس نے ابرو اٹھائی۔ وہ پیچھے ہوئی۔ میرے خیال سے ہمیں بیٹھنا چاہیے، چلو۔ ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ رانیہ نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو۔ زیاش نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ آپ کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا جو آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی؟ اس دنیا میں مجھ سے بھی خوبصورت لڑکیاں ہیں اور آپ پر مرتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ محبت کچھ دیکھ کر نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے تو انسان کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا، اور میرا دل صرف میری رانی کے لیے دھڑکا۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب مجھے محبت نہیں ہوئی کسی سے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ زیاش نے اس پر غصیلی نظر ڈالی۔ اور تمہیں میرے علاوہ کسی سے محبت کرنی بھی نہیں ہے؟ ویسے بھی میں یہ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تم ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور رانیہ کے قریب ہوا۔ رانیہ نے آنکھیں میچی۔ میں نے کہا تھا تم کرتی ہو مجھ سے محبت۔ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کھڑا ہوا۔ رانیہ نے آنکھیں کھولیں، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی بھی لڑکی جب کسی سے محبت نہیں کرتی تو وہ اس سے دور بھاگتی ہے، اور جب میں تمہارے قریب ہوا تو تم ڈٹی بیٹھی رہی۔ تمہیں مجھ سے کوئی خوف نہیں آیا، تمہیں بھروسہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، اور بھروسہ اسی پر کیا جاتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں۔ وہ مسکرایا اور کرسی پر واپس بیٹھا۔ رانیہ نے نظریں چرائیں۔ زیاش مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا اور وہ نروس ہوئی تھی۔ چلیں یہاں سے، مجھے اب اور یہاں نہیں رہنا۔ وہ زیاش سے نظریں چرا رہی تھی۔ نہیں، جب تک تم یہ نہیں کہتی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ کیسی دھمکی ہے؟ اب آپ زبردستی میرے سے اظہار کروانا چاہتے ہیں؟ اس نے زیاش کو گھورا۔ ہاں بالکل، میں اپنی ایک الگ داستان لکھوں گا کہ زیاش گوندل نے اپنی وائف سے زبردستی اظہار محبت کروایا تھا۔ آپ کو داستان لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود چلتے پھرتے ایک داستان ہیں۔ زیاش نے کہکا لگایا۔ چلو اب بول بھی دو، پھر ہمیں گھر پر اور بھی کام ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ آنکھیں نیچے کی۔ نہیں، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں میچیں۔ لگتا تو تم اس طرح نہیں مانو گی۔ وہ کھڑا ہوا۔ نہیں، وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ میں کرتی ہوں۔ ہاں کرو۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے نہیں پسند آیا۔ وہ قریب ہوا۔ اچھا، میں دوسرے طریقے سے کرتی ہوں۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ یہ والا تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ فولڈ کیے۔ میرے اور اپنے نام کے ساتھ اظہار کرو۔ رانیہ نے لمبی سانس کھینچی۔ میں رانی زیاش گوندل، مطلب اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ زیاش بھی مسکرایا۔ ہاں، یہ مجھے بہت پسند آیا۔ رانیہ کو اپنی طرف کھینچا اور خود میں سمایا۔ رانیہ مسکرائی، پیچھے ہوئی اور مسکراہٹ سمیٹی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں جھوٹ زیادہ بولتی ہوں، اور یہ بھی جھوٹ تھا۔ نہیں، زیاش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے میری رانی، تو مجھے گمراہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے آپ پاگل ہیں سچی۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں صرف اپنی رانی کے لیے پاگل ہوں، اور کسی کی مجال کے مجھے پاگل کہے۔ وہ مسکرایا۔ جس طرح تم صرف میرے لیے میری بیوقوف رانی ہو، کہتے ہوئے کہکا لگایا۔ پھر تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، اب تم ہو نا میرے پاس، تم میرا علاج کرنا۔ مطلب؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم واقعی ہی میری بیوقوف رانی ہو۔ وہ مسکرایا۔ 1 سال بعد۔ زیاش، جانے دے مجھے میرے گھر، آخر میرے بھائی کی شادی ہے۔ زیاش کے کندھے سے لگی۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ادھر سے حوریہ کی بھی تو ہے نا، تو وہ میرا اکلوتا بھائی ہے، مان جائے نا پلیز۔ اس کا بازو تھپ تھپایا۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے نا میرا بالکل دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ تمہارے بھائی کی شادی میری بہن سے ہو رہی ہے، وہ بارات لے کر ادھر ہی آئے گا میری رانی۔ آپ
उसे उंगली दिखाई। जाएं, मैं भी आपसे नहीं बोलती। वो मुंह बनाते हुए खड़ी हुई। सोच लो, मुझसे नाराज रहना तुम पर भारी पड़ सकता है। वो मुस्कुराया। ज़ियाश, वो दोबारा मुंह बनाते हुए पास बैठी और उसका हाथ पकड़ा। जी जी मेरी रानी, प्लीज़ मान जाए, वो इधर ही तो कर रहे हैं शादी, कराची में। तो बस एक रात, एक दिन की ही तो बात है। और तुम्हें पता है, एक दिन में 24 घंटे मतलब 1440 मिनट और 86,400 सेकंड होते हैं। और मुझे गवारा नहीं कि मैं अपनी रानी से एक पल भी दूर रहूं। ज़ियाश ने उसका गाल थपथपाया। रानिया ने उसे घूरा। ओह बस करो, अब जान लेनी है क्या? वो मुस्कुराया। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो मेरा भाई है। और मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या? आप तो मेरे प्यारे हस्बैंड हैं, प्लीज़ मान जाएं। रानिया ने कंधे पर सर रखा। मस्का कम लगाओ। अच्छा ठीक है, पर बस आज की रात के लिए। सच्ची? वो खुशी से उछलने लगी। अच्छा मैं जल्दी से पैकिंग कर लूँ? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? ज़ियाश ने उसके गिर्द बाजू हमायल किए। सारी रात पड़ी है, कर लेना पैकिंग भी। क्या आपका मतलब मैं रात को पैकिंग करूँगी? अभी तुम सिर्फ मेरे साथ वक्त बिताओगी। वो मुस्कुराया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो मुस्कुराई। अगले दिन हुरिया गोंदल वल्द हुसैन गोंदल, आपका निकाह शहरयार अफगान के साथ बएवज 5 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। शहरयार ने भी हुरिया को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। निकाह हुआ और रुखसती भी। आज तो मेरी रानी और भी खूबसूरत लग रही है। ज़ियाश ने उसके कान में सरगोशी की। पता है मुझे। रानिया ने नाक चढ़ाया। अच्छा चलें फिर? ज़ियाश मुस्कुराया। कहाँ? समंदर किनारे, जहाँ हम हमेशा जाते हैं। हाँ चलें। हाथों में एक दूसरे का हाथ थामे वो घर से निकले। शहरयार रूम में आया और सलाम किया। हुरिया ने आंखें झुकाए सलाम का जवाब दिया। वैसे हर बार की तरह आज भी तुम मेरे दिल को लग रही हो। क्यों? वो गुस्से से बोली। आगे तो मैं सिंपल होती हूँ और आज मैं इतना तैयार हुई हूँ। वो मुस्कुराया। हो तो तुम वही हुरिया ना? हाँ ये तो है। वो मुस्कुराई। लाएं मेरी मुंह दिखाई दें। उसने हाथ आगे बढ़ाया। शहरयार ने साइड ड्रॉ से खूबसूरत सा ब्रेसलेट निकाला और हुरिया के हाथ में पहनाया। ये बहुत खूबसूरत है। वो मुस्कुराई। बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो उसके करीब हुआ। रानी, अगर आज जिनास भाई यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। जिनाश उदासी से ज़ियाश बोला। पर यह तो ज़िंदगी का दस्तूर है, सबको एक दिन मरना है। मुझे भी। रानी यार, कितनी दफ़ा कहा है ऐसे मत बोला करो। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी नामुमकिन है। वो नाराज़ हुआ था। आप टेंशन ना लें, इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। आपको साथ लेकर मरूंगी। वो मुस्कुराई थी। और मैं भी खुशी खुशी मरूंगा अपनी रानी के साथ। उसने कहका लगाया। अब हमें चलना चाहिए। नहीं अभी नहीं। उसने रानिया के सर के साथ अपना सर जोड़ा और आंखें मूंदी। रानिया पुरसुकून थी। दो जिंदगियां जो एक दूसरे से अनजान थीं आज मुकम्मल हो चुकी थीं।